السلام علیکم listeners. ناول نیم تیری گلیوں میں بائی فروا خالد. ایپیسوڈ 10. حشام سلمان صاحب کے روم میں ان کے صوفے پر براجمان تھا. حشام، تم نے مجھے بہت مایوس کیا ہے. میں اس بات کی امید اس خاندان کے ہر بچے سے کر سکتا ہوں، مگر مجھے تم سے اس بات کی امید بالکل بھی نہیں تھی. سلمان صاحب کی ایک بار پھر یہی بات دہرانے پر حشام مٹھیاں بھینچ کر اپنا غصہ ضبط کرنے لگا. تایا جان، اس بات کا مطلب ہے کہ آپ کے نزدیک بھی یہ بات بالکل ٹھیک ہے اور آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں صرف اور صرف آپ بڑوں کے سرسری سے طے کیے گئے اس رشتے کی بنیاد پر اپنی بیوی کو طلاق دے کر اس خاندان کی لڑکی سے شادی کر لوں. حشام ایک ایک لفظ پر زور دیتے بولا، جس پر سلمان صاحب اپنے لاڈلے اور غصے کے تیز بھتیجے کو گھور کر رہ گئے تھے. یہی تو افسوس ہے کہ تم مجھے بھی سمجھ نہیں پائے اور اس دن میرے غصے میں کہی بات پر بجائے میرے پاس آ کر سب کچھ کلیئر کرنے کے اتنا وقت ناراض رہے. شاید یہ سب کرتے تم بھول گئے کہ آج تک ہمیشہ تمہاری ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے پورے خاندان کی مخالفت مول لینے والا تمہارا تایا تم سے تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کیسے چھین سکتا ہے. سلمان صاحب کی بات پر حشام نے جھٹکے سے سر اٹھاتے ان کی جانب دیکھا تھا، جو اس کے رویے سے بہت زیادہ ہرٹ لگ گئے تھے. میں نے تمہیں طلاق دینے کی بات صرف غصے میں کہی تھی. اس وقت سچویشن ہی ایسی تھی. جس طرح اچانک تم نے سب کے سامنے آ کر میری بات کی نفی کرتے مجھے سب کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دیا، اس بات نے مجھے بہت دکھ پہنچایا، کیونکہ میں تمہارے آنے سے پہلے ہی پورے یقین سے سب کو تمہارا معاملہ کلیئر کر رہا تھا. اگر تم ایک بار اپنے بدلے جانے والے فیصلے کے بارے میں مجھے بتاتے تو سب سے پہلے اپنے حق میں مجھے ہی پاتے. سلمان صاحب کی پوری بات سن کر حشام کو شدت سے ندامت کا احساس ہوا تھا. واقعی وہ سچ ہی تو کہہ رہے تھے. آج تک ہمیشہ انہوں نے اس کے ہر کام میں ساتھ دیا تھا. جتنا پیار انہوں نے اس سے کیا تھا اتنا شاید انہوں نے اپنی سگے اولاد سے بھی نہیں کیا تھا. حشام اپنی جگہ سے اٹھتا ان کے قدموں میں جا بیٹھا تھا. مجھے معاف کر دیں تایا جان، میں نے بہت غلط کیا. فضول کے غصے میں آ کر میں نے اپنی سب سے پیاری دوست کو خفا کر دیا. اس وقت رفیق نیازی کی کئی باتوں کا اتنا غصہ تھا مجھے کہ آپ کی بات سمجھ ہی نہیں پایا. پلیز مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. حشام کان پکڑ کر کہتا اپنی ندامت کا اظہار کرتے معافی مانگنے لگا. سلمان صاحب کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اس کی سمجھ میں اصل بات آ چکی تھی اور اب ان دونوں کے درمیان کوئی غلط فہمی نہیں تھی. سلمان صاحب نے مسکراتے حشام کو اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا. میں نے کل دیکھا اپنی بہو کو، بہت پیاری ہے. تیمور نے دکھایا مجھے. تم جیسے الٹی کھوپڑی کے بندے کے لیے بالکل پرفیکٹ ہے، کیونکہ اس بچے کی معصوم صورت دیکھ تم چاہنے کے باوجود اس پر غصہ نہیں کر پاؤ گے. سلمان صاحب کی بات پر حشام کے ہونٹوں پر جاندار مسکراہٹ پھیل گئی تھی. اتنی بھی معصوم نہیں ہے آپ کی بہو. کچھ ہی دنوں میں آپ کے بھتیجے کو اچھا خاصا نچا کر رکھ دیا ہے اس نے. حشام نے منہا کی لڑائیاں یاد کرتے کہکا لگایا تھا، جس میں سلمان صاحب نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا. بہت چلی ہماری بہو اپنے اصل گھر سے دور. آج ہی زیان کی شادی ختم ہوتے ہی اسے اپنے ساتھ یہاں لے کر آنا ہے. ہماری بہو کا بہت ہی شاندار طریقے سے استقبال کیا جائے گا اور میں اچھے سے جانتا ہوں یہ جو سب گھر والے اس سے ملنے کے لیے اتاولے ہو رہے ہیں صرف میرے ڈر اور لحاظ کی وجہ سے کچھ بول نہیں رہے. حشام ان کی بات سن کر مسکرایا تھا، جو بظاہر تو بہت ہی اسٹرکٹ بنے ہوئے تھے مگر اندر سے سب کے دلوں کا حال جانتے تھے. اور ہمیشہ ان کی انہی باتوں اور سمجھداری نے پورے گھر کو جوڑ کر رکھا ہوا تھا. آج زیان اور آئلہ کی بارات تھی. ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں پھیلی ہوئی تھی. زیان اور آئلہ دونوں اس وقت اسٹیج پر بیٹھے اپنی محبت مل جانے پر اپنے پروردگار کی بہت زیادہ شکر گزار تھے، جس نے اتنی آزمائشوں اور کٹھنائیوں کے بعد آخر کار ان کی محبت کو امر کر دیا تھا. اب وہ دونوں پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے سامنے موجود سب سے بڑی آزمائش سے لڑنے کے لیے دل و جان سے تیار تھے. ایک بہت ہی خوشی اور محبت بھرے فنکشن کے اختتام کے بعد آئلہ کو زیان اپنے وعدے کے مطابق عزت اور محبت کے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا اور چند ایک رسموں کے بعد زیان پوری احتیاط اور نرمی کے ساتھ اٹھائے اسے اپنے روم میں داخل ہوا تھا.
آئلہ کو زیان بالکل گلاب کی کلی کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا کہ ذرا سی بے احتیاطی کی وجہ سے کہیں یہ بکھر نہ جائے۔ آئلہ کو بیڈ پر بٹھاتے زیان نے سب سے پہلے اپنی پاکٹ سے کچھ میڈیسن نکال کر اپنی ہتھیلی پر رکھ کر پانی کے گلاس کے ساتھ اس کی جانب بڑھایا تھا، جنہیں دیکھتے آئلہ زیان کو گھورنے لگی تھی۔ دنیا میں پہلا دولہا ہوگا جو اپنی دلہن کو منہ دکھائی میں یہ اتنی کڑوی دوائیاں پیش کر رہا ہے۔ آئلہ کے منہ بسور کر کہنے پر زیان اپنا کہکا نہیں روک پایا تھا۔ مائی لو، اس وقت ان کی میرے نزدیک کیا قیمت ہے میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ ان کی وجہ سے ہی ہم آگے کی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ زیان نے اس کا ماتھا چومتے محبت سے چور لہجے میں کہا تھا، جو سرخ عروسی لباس میں اس کے لیے پور پور سجی اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح زیان کی بات نہ ٹال سکتے آئلہ کو بہت مشکل سے وہ کڑوی دوائیاں نگلنی پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ سے گلاس پکڑ کر سائڈ پر رکھتے زیان نے عقیدت سے اس کا نازک ہاتھ تھامتے اس کے پشت پر لب رکھ دیے تھے۔ آئلہ زیان حیدر، تم سے زیادہ خوبصورت اور خوبصورت لڑکی اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور تمہاری اہمیت میر زیان حیدر کے دل میں کیا ہے اس بات کا اندازہ تمہیں میرے ساتھ رہتے بہت اچھے سے ہو جائے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ زیان کی بے پناہ محبت پر آئلہ کا دل اپنی قسمت پر نازاں ہوا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے آگے کو ہوتے زیان کے کندھے پر سر ٹکا دیا تھا، جب اس کی کل کائنات تھا، اس کے بغیر اب آئلہ کے لیے ایک پل بھی سانس لینا مشکل تھا۔ منہا دل میں ہزاروں خدشات لیے، مگر چہرے پر وہاں موجود ہر نفوس اور خاص طور پر حشام گردیزی کی خاطر ہونٹوں پر بہت ہی پیاری مسکان سجائے اس کا ہاتھ تھامے گردیزی پیلس کے اندر داخل ہوئی تھی، جس کے مکینوں نے آخر کار آج اسے پورے دل سے قبول کر ہی لیا تھا۔ منہا وہاں موجود ہر شخص کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ رہی تھی، سوائے چند ایک افراد کے جن میں فائقہ نمایاں تھی۔ جس طرح پھولوں اور محبتوں کے سائے میں منہا شام کے مضبوط حصار میں اس کی بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں داخل ہوئی تھی، یہ منظر فائقہ کے دل پر چھریاں چلا گیا تھا۔ اس نے ہمیشہ اس سب کے خواب خود دیکھے تھے، مگر وہ صرف منہا کی وجہ سے چکنا چور ہو چکے تھے۔ منہا کے لیے اتنی محبتیں دیکھ فائقہ پاگل ہو اٹھی تھی۔ اگر رفیق نیازی بیچ میں نہ پڑتا تو اس کا دل چاہ رہا تھا اپنے ہاتھوں سے اس لڑکی کا گلا گھونٹ دے۔ فائقہ بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ سائرہ بیگم فائقہ کے پاس آتی اس کے چہرے پر موجود پتھریلے تاثرات دیکھتی فکر مندی سے بولی۔ سائرہ بیگم ہر شام کے انکار پر اسی دن اپنے میکے والوں سے سب تعلق توڑ کر جا چکی تھی، جس کے بعد ہر شام کے علاوہ گھر کا تقریباً ہر فرد انہیں منانے گیا تھا، مگر وہ کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں تھی۔ واسے نے بھی انہیں اصل بات سمجھاتے ہر شام کی پوزیشن کلیئر کرنا چاہی تھی، مگر انہوں نے اس کی بات ہی نہیں سنی تھی۔ فائقہ کو سائرہ بیگم کی ناراضگی اپنائے گئے پلان کے آڑے آتے دکھائی دے رہے تھے، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے سائرہ بیگم کو حشام کی سائیڈ لیتے اپنے طریقے سے منانے کی کوشش کی تھی، اور اس سب کو اپنی قسمت کا لکھا جان کر بھول جانے کو کہا تھا۔ اسے سمجھتے سائرہ بیگم کافی حد تک نرم پڑ چکی تھی، مگر پوری طرح ناراضگی ان کی آج صبح حشام کے ان کے پاس جا کر منانے پر ختم ہوئی تھی، اور اس وقت وہ ہر بات بھلائے محبت کے ساتھ حشام کی بیوی کو ویلکم کرنے کے لیے وہاں موجود تھی۔ جی ماما، میں بالکل ٹھیک ہوں، اب بہت خوش بھی ہوں۔ فائقہ نے مسکرا کر انہیں تسلی دی تھی، جس پر وہ پرسکون ہوتی مسکرا دی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کی سمجھداری پر بہت خوشی ہوئی تھی۔ بھابھی، میں نے سنا ہے آپ نے ہمارے اس بگڑے بھائی کو کافی حد تک سیدھا کر دیا ہے۔ ڈرائنگ روم میں کافی دیر کی گیدرنگ کے بعد اب وہ ساری ینگ پارٹی حشام کے بیڈ روم میں موجود تھی۔ کیا اس بات کا ثبوت یہ نہیں ہے کہ تم سب لوگ اس وقت میرے روم میں موجود ہو؟ حشام، جس کو زیادہ لوگوں کا اپنے روم میں آنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، اس لیے شائستہ بیگم ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتی تھی، مگر آج منہا کی بدولت وہ سب بڑے ہی شاہانہ انداز میں اس کے بیڈ روم میں موجود تھے۔ بسمہ کی بات کے جواب میں حشام کے کیے جانے والے گہری طنز پر سب لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی، جن میں منہا بھی شامل تھے۔ ویسے یار، تم لوگ ہمارے سر پر سوار ہو کر
किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हो? आज तो तुम सबको ज़ियान के घर पर मौजूद रहकर उसकी नाक में दम करना था। शादी तो उसकी हुई है, हम तो अब पुराना कपल बन चुके हैं। हशाम आज के दिन उन सबको डांटना नहीं चाहता था, इसलिए बहुत ही प्यार से पुचकारते दबे लफ्जों में वहां से निकल जाने के लिए इशारा किया था। उनको भी देख लेंगे, मगर इस वक्त जो यहाँ बैठने का मजा है ना, वो वहां नहीं है। हशाम की इस बात का जवाब तैमूर की जानिब से ही आया था, जिस पर हशाम उसे सिर्फ घूर ही सका था, क्योंकि इस वक्त सब लोगों के दरमियान बैठे हुए कुछ ज्यादा ही शेर हो रहा था। मिन्ना हशाम का अपने कजन्स के साथ एक अलग रूप देखकर मुस्कुरा दी थी, जिसके जवाब में हशाम ने आंखों ही आंखों से उसे यहाँ से फरार हो जाने का इशारा किया था, जिस पर मिन्हा उसे चढ़ाते नफी में जवाब दे रमशा लोगों की तरफ मुतवज्जा हो गई थी। हशाम ससुरालियों के बीच आते इतनी जल्दी अपनी बीवी के बदलते तेवर देखकर मुस्कुरा दिया था। मिन्हा जो हशाम की फैमिली वालों के रवैये से इतना डर रही थी, मगर उन सब से मिलकर उनका इतना प्यार पाकर मिन्हा को लग ही नहीं रहा था कि ये लोग उसके लिए अनजान थे। उस घर के बड़ों से लेकर छोटों तक हर एक सारी बेतकल्लुफी साइड पर रखते अजनबियत की दीवार बिल्कुल खत्म कर चुके थे। मिन्हा को हमेशा ऐसी मोहब्बत भरी बड़ी फैमिली की ख्वाहिश थी, जो हशाम ने उसकी बाकी बहुत सी ख्वाहिशों के साथ साथ ये भी पूरी करती थी। इतना सब कुछ मिल जाने के बाद मिन्हा इस वक्त खुद को बहुत खुशनसीब लड़की तस्वुर करती, अगर उसके सर पर वो खतरे भरी तलवार न लटक रही होती, जिससे वो कुछ वक्त बाद इन खुशी भरे चेहरों की हंसी छीनने वाली थी। खासकर हशाम गर्देजी, जो उसका मोहसिन था, उसकी जिंदगी बन चुका था। उसे एक शर्मनाक और अजियत भरी जिंदगी गुजारने से बचाकर इतनी इज्जत और मोहब्बत बख्श रहा था। उसे तकलीफ देने के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकती थी, मगर अभी कुछ लम्हों में वो उसे बहुत बड़ी तकलीफ देने जा रही थी, जिसे सोचते मिन्ना का अपना दिल दर्द से फट रहा था। वहां मौजूद हशाम की सब कजन्स की मस्तियां अरूज पर थी। हशाम को इम्पोर्टेंट कॉल आ जाने की वजह से बाहर निकल गया था। मीर, अब तक कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं तुम्हारी? आयला ज़ियान के बाजू पर सड़क कर उसके करीब लेटी सोच अंदाज में बोली थी, जबकि उसके सुंदर मुखड़े को मोहब्बत भरी नजरों से देखते। ज़ियान ऐसे सवाल पर बदमजा सा हुआ था। आज की रात तो मेरी उल्टी सीधी बातें ही पूछनी है क्या? मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही। ज़ियान आयला के चेहरे पर आई बालों की लटें नरमी से पीछे करता बोला, ये फजूल नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और मीर प्लीज झूठ बोलकर मेरे सामने ज्यादा शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। तुम इतने हैंडसम गुड लुकिंग हो, वहां की लड़कियां तो पागल होंगी तुम्हारे पीछे, जिनमें से कोई एक तुम्हें पसंद भी आई होगी। ज़ियान ने खामोश नजरों से अपनी जान की जानिब देखा था, जो किसी भी हालत में उसकी गर्लफ्रेंड चाहती थी, जिसे देखते ज़ियान को शरारत सूझे। मतलब तुम सच जानने बगैर जान नहीं छोड़ोगी, और जिस तरह तुम बिल्कुल ठीक अंदाजे लगा रही हो, लगता है फारिया तुम्हें मेरे और जैस्मा के बारे में सब बता चुकी है। ज़ियान की सोच के ऐन मुताबिक उसकी बात सुनते आयला को झटका लगा था। उसकी आंखों में साफ नजर आती जेलसी और गुस्सा देख ज़ियान ने बहुत मुश्किल से अपने उमड़ आने वाले हंसी पर काबू किया था। जैस्मा? कौन है ये चुड़ैल? देखा, मुझे लगा था जरूर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी। क्या बहुत प्यारी थी वो? आयला ज़ियान के बाजू से सर हटाती दूर हुई थी। ज़ियान के साथ उसे किसी और लड़की का नाम भी बर्दाश्त नहीं था। ज़ियान ने जज्बे लुटाती नजरों से आयला के चेहरे पर उभर आने वाले खूबगी भरे तासुरात की जानिब मुस्कुराती नजरों से देखते उसे वापस अपनी करीब किया था। मजाक कर रहा हूँ यार, मेरी लाइफ में आने वाली तुम पहली और आखिरी लड़की हो। ज़ियान आयला का उदास चेहरा नहीं देख सकता था, इसलिए उसे तंग करने का इरादा तर्क करते फौरन सच बोल दिया, जिसके जवाब में आयला ने उसे मशकूक नजरों से घूरा था। सच बोल रहा हूँ यार। ज़ियान ने आयला का माथा चूमते उसे यकीन दिलाया था। मीर, एक और बात पूछूं, नाराज तो नहीं होगे? ज़ियान के हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाते आयला ने उसके मगरूर दिलकश नकूश से सजे चेहरे को आंखों के रास्ते दिल में बसाते पूछा था, जिस पर ज़ियान ने सिर्फ सर हिलाने पर ही इक्तफा किया था। आज की रात वो दोनों जाग कर बातें करते अपने लाइफ की सबसे खूबसूरत और यादगार रात बनाना चाहते थे, लेकिन कुछ खदशात
آئلہ کو اس حسین رات کی دل فریبی کو دل سے محسوس کرنے میں رکاوٹ پیدا کر رہے تھے۔ کل سے میرا ٹریٹمنٹ شروع ہو جائے گا، جس میں میری ریکوری کے چانسز میں جانتی ہوں کہ بہت کم ہے، اس لیے میں چاہنے کے باوجود دل میں کوئی خوش فہمی نہیں لا پا رہی۔ تو میر پلیز میری اس بات کا جواب دینا، اگر میں نہ رہی تو کیا تب بھی تم مجھ سے ایسے ہی پیار کرو گے؟ میں تمہارے لیے ایسے ہی اہم رہوں گی، مجھے کبھی بھولو گے تو نہیں؟ بات کرتے دوران آئلہ کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ آئلہ کی بات سن کر زیان کو ایسا لگا تھا جیسے کسی نے اس کا دل چیر دیا ہو۔ زیان جو بات سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا، آئلہ نے وہ بات اتنے آرام سے اس کے سامنے کر کے اسے اچھا خاصا غصہ دلانے کے ساتھ ساتھ ڈسٹرب بھی کر دیا تھا۔ اس کا دل بے چین ہو اٹھا تھا۔ میں ان فضول سوالوں کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا۔ زیان نے مختصر سا جواب دیتے ناراضگی کے اظہار کے طور پر اپنا ہاتھ آئلہ کی گرفت سے نکالتے رخ موڑ لیا تھا۔ میر، میں نے اسی لیے پہلے تم سے پوچھا تھا کہ تم مجھ سے ناراض نہیں ہوگے، اب تم ایسے رخ نہیں موڑ سکتے۔ آئلہ نے زیان کا کندھا ہلاتے اس کا رخ واپس اپنی جانب موڑنا چاہا تھا، مگر وہ اس کے پہاڑ جیسے وجود کو ہلا بھی نہیں پائی تھی۔ میر، میری بات تو سنو پلیز۔ آئلہ نے اٹھ کر بیٹھتے زیان کی جانب جھٹکتے اس کا چہرہ اپنی طرف مڑا تھا، مگر زیان کی ضبط سے سرخ ہوتی نم آلود آنکھیں دیکھ وہ ساکت ہوئی تھی۔ اسے زیان کا چہرہ دیکھ کر ہی اپنی بات کا جواب مل چکا تھا۔ تم اتنا غلط سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ اگر اس کے بعد تم نے ایسی کوئی بھی فضول بکواس کی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، یہ ایک چھوٹی سی بیماری ہے جو بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ زیان اٹھ کر آئلہ کے ساتھ بیٹھتے اسے شعلہ بار نظروں سے گھورتے بولا، جس پر آئلہ اپنے لیے اس کی شدت پسندی دیکھ مسکرائی تھی۔ اچھا، آئندہ ایسی کوئی فضول بات نہیں کروں گی، پلیز اس طرح غصہ مت ہو۔ ویسے بھی مجھے اس وقت، آئلہ نے کان پکڑ کر معافی مانگتے زیان کی جانب ایک خوبصورت سے مسکراہٹ اچھالتے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ کیا تمہیں اس وقت؟ زیان نے بھویں سکیڑتے آئلہ کے مسکراتے چہرے کو گھورا تھا۔ ویسے ہی مجھے اس وقت تم پر بہت ہی پیار آ رہا ہے۔ آئلہ زیان کو اس طرح غصے سے بیٹھا دیکھ آگے ہوئی تھی اور بہت ہی عقیدت اور محبت سے زیان کی آنکھوں کو چومتی فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ آئلہ کی یہ معصوم سی حرکت زیان کا سارا غصہ ختم کرتی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ زیان کی آنکھوں کے بدلتے رنگ دیکھ آئرن فوراً پیچھے کی جانب کھسکی تھی۔ اب کدھر بھاگ رہی ہو؟ ٹھیک سے پیار تو کرو۔ زیان آئلہ کے بیڈ سے اٹھنے کی کوشش ناکام بناتا اس کا بازو پکڑ کر اپنے اوپر گرا چکا تھا۔ زیان کے جھپٹنے کے انداز پر آئلہ کی کھلکھلاتی ہنسی پورے کمرے میں پھیل گئی تھی، جس میں زیان کے کہکے نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ وہ دونوں ہی اس وقت آنے والے تکلیف دہ لمحوں کو بھول کر ان حسین پلوں کو ایک دوسرے کے سنگ بتانا چاہتے تھے۔ شائستہ اور آئلہ بیگم کی جھاڑ پر آخرکار حشام اور منہا کی جان بخشی کرتے وہ سب ایک ایک کر کے اس کے بیڈ روم سے نکل آئے تھے۔ ان سب کے جاتے ہی منہا روم میں اکیلی رہ گئی تھی۔ حشام ابھی تک واپس روم میں نہیں آیا تھا۔ سب کے سامنے مسکراتی وہ ایک بار پھر آنے والے لمحوں کا سوچتی ذہنی اذیت کا شکار ہو چکی تھی۔ منہا حشام کے دروازے نفاست سے سجے روم کا جائزہ لیتے اداسی سے مسکرائی تھی، جو اس کا ہوتے ہوئے بھی اس کا نہیں تھا، جس میں شاید وہ بہت ہی محدود مدت کے لیے آئی تھی، کیونکہ جو حرکت ابھی کچھ گھنٹوں میں وہ کرنے والی تھی اس کے بعد حشام شاید اس کی شکل دیکھنا بھی پسند نہ کرتا۔ یہی بات منہا کو بار بار رلائے جا رہی تھی کہ حشام اب اس سے صرف اور صرف نفرت کرے گا۔ اس کی آنکھوں میں موجود ولولانہ محبت شاید اب وہ کبھی نہ دیکھ پائے۔ منہا حشام کے روم کی ایک ایک چیز ہاتھ سے چھو کر محسوس کرتی آخر میں سامنے کی وال پر موجود زیان کی لارج سائز فوٹو کے آگے جا کھڑی ہوئی تھی۔ میں اس بات کو ہی اپنی خوش قسمتی مان کر پوری زندگی گزار سکتی ہوں کہ آپ جیسے دل کا پیارا اور شاندار مرد میری زندگی میں آیا۔ آپ کے ساتھ گزارے اپنی زندگی کے یہ گنے چنے کچھ لمحے میرے لیے آگے کی پوری زندگی کاٹنے کے لیے کافی ہیں۔ منہا شام کی تصویر کو دیوانہ وار نظروں سے دیکھتی دل ہی دل میں اپنی چاہت کا اقرار کرتی اس میں اس قدر گم تھی کہ دبے قدموں اپنے پیچھے آ کھڑے ہونے والے حشام کی موجودگی بھی نوٹس نہیں کر پائی تھی۔
حشام نے اسے اپنی تصویر میں اس قدر کھویا دیکھ ہنستے ہوئے پیچھے سے اپنے بازوں کے حصار میں لیا تھا۔ منہا کی ہمیشہ کی طرح اس طرح اچانک حشام کو دیکھ چیخ نکلتے نکلتے بچے تھے۔ یار، یہ پورے کا پورا جاگتا چلتا پھرتا بندہ تمہارے سامنے موجود ہے، تو اس کی بے جان تصویر میں اس قدر کھونے کی کیا ضرورت ہے؟ شام نے منہا کے نازک کلائی اپنے ہاتھ میں لیتے ایک بہت ہی بیش قیمت نفیس سا بریسلٹ اسے پہنا دیا تھا۔ تھینک یو، بہت خوبصورت ہے یہ۔ منہا کو بریسلٹ بہت پسند آیا تھا، جس کا اظہار کرتے وہ بھیگی آنکھوں سے مسکراتی تھی۔ خالی خولی تھینکس سے کام نہیں چلے گا، مجھے بھی اس کے بدلے پیارا سے گفٹ چاہیے۔ حشام کی معنی خیزی سے کہی بات پر منہا کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ حشام کی اتنی قربت تو اس کی سانسیں بہت تیز کر رہی تھی۔ حشام اپنا چہرہ منہا کے چہرے کے ساتھ مس کرتا وارفتگی سے بولا، مگر منہا کے چہرے کی نمی محسوس کرتا حشام ٹھٹکا تھا۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر حشام نے پریشانی کے عالم میں منہا کا رخ اپنی جانب موڑا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ کیا ہوا تمہیں؟ گھر والوں میں سے کسی نے کچھ کہا ہے مجھے بتاؤ، اگر کسی نے کچھ بھی بولا ہے تو۔ منہا کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے حشام فکر مندی سے بولا تھا۔ حشام کی اتنی فکر پر منہا کا دل چاہتا اپنی ساری عزت حشام کو بتا دے، مگر رفیق نیازی کی دی گئی ایک ایک دھمکی یاد آتے ہی منہا خود کو ایک بار پھر روک گئی تھی۔ کبھی جھوٹ نہ بولنے والی لڑکی آج اپنے پیار کی خاطر ایک بات چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بول رہی تھی۔ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا مجھے، یہاں تو سب اتنے اچھے ہیں، اتنے پیارے ہیں، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں۔ اتنا سب کچھ پا کر سب لوگوں کی اپنے لیے محبت دیکھ کر آنکھیں نم ہو گئیں۔ منہا نے ہونٹوں پر مسکان سجاتے حشام کو مطمئن کرنا چاہا تھا، مگر پہلے کی طرح اس بار وہ شاید حشام کی تسلی کرنے میں ناکام رہی تھی۔ حشام کی چھٹی حس کچھ گڑبڑ ہونے کا الارم دے رہی تھی۔ منہا کی بے چینی کچھ دنوں سے تو وہ نوٹ کر ہی رہا تھا، مگر اس طرح آنکھوں میں ہلکورے لیتا خوف اور نم ہو جانا آنکھوں کا، یہ سب چیزیں حشام کو کسی اور جانب بھی اشارہ کر رہی تھی۔ لیکن اس بارے میں منہا سے پوچھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اگر اس نے اتنے اعتماد سے کچھ جھوٹ بول دیا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ وہ اسے کچھ نہ بتانے کا ارادہ کر چکی تھی۔ لیکن مجھے کسی بھی کنڈیشن میں آنکھوں میں آنسو منظور نہیں ہے، چاہے خوشی کے ہوں یا غم کے۔ حشام نے اس کے آنسو صاف کرتے نرمی سے تنبیہ کی تھی، اور منہا کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ حشام کو وردی پہنے کہیں جانے کے لیے بالکل تیار دیکھ منہا حیرانی سے اس کے قریب آئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ چہرے پر بھی اداسی چھا گئی تھی۔ یہی تو کچھ لمحے تھے اس کے پاس حشام کے ساتھ گزارنے کے، مگر اس کو یوں کہیں جاتا دیکھ منہا کا دل بوجھل ہوا تھا۔ میں آج اتنی خوشیوں بھرے وقت میں بالکل بھی نہ جاتا، لیکن ایک بہت امپورٹنٹ کام آ گیا ہے جسے پورا کرنا میرے لیے بہت ضروری ہے، مگر بس آج کے لیے اپنے اس پیارے سے چہرے پر اپنی میٹھی سی مسکان سجا کر مجھے رخصت کرو۔ وعدہ کرتا ہوں میں تم سے بہت جلد اپنا کام لپٹا کر جلد واپس آ جاؤں گا۔ حشام جھک کر منہا کی تھوڑی پر اپنا لیمس چھوڑتا باہر نکل گیا تھا۔ منہا نے آنکھوں میں ویرانی بھرے حشام کو خود سے دور جاتے دیکھا تھا، شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ منہا اپنے ارد گرد پھیلی حشام کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں بساتی اپنے دل کی طرح اس کمرے کے خالی پن پر پھیکا سا مسکراتی تھی۔ اس کی پوری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ حشام کے ساتھ گزارا ایک ایک لمحہ کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چلتا رہا تھا، جنہیں یاد کر کے کبھی وہ رو دیتی، کبھی ہنس دیتی۔ منہا مزید نہ جانے کتنی دیر ایسے ہی حشام کے خیالوں میں کھوئی رہتی، جب اذان کی آواز پر ہوش کی دنیا میں لوٹتے وہ سیدھی ہوئی تھی اور وضو کرنے واش روم کی جانب بڑھ گئی تھی، اس بات پر ایمان رکھتے کہ اللہ اس کا رب بہت غفور رحیم ہے، اس کی مدد ضرور کرے گا اور اس مشکل گھڑی میں اسے تنہا بالکل نہیں چھوڑے گا۔ منہا اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، اور کسی ضدی بچے کی طرح اپنے آگے کی زندگی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حشام کا ساتھ مانگنے لگی تھی، جیسے جانتی ہو کہ اس کا مہربان رب اس کی دعا آج بالکل رد نہیں کرے گا۔ چلو ہمیں ابھی اسی وقت نکلنا ہے،
منہا جو نماز پڑھ کر جائے نماز فولڈ کر رہی تھی، فائقہ اجلت میں اس کے روم میں داخل ہوتی اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ مگر ابھی اس وقت اتنی جلدی؟ منہا گھڑی کی جانب دیکھتے بولی، جہاں ابھی صرف 5 ہی بجے تھے۔ اس رفیق نیازی کا فون آیا، ابھی بلا رہا ہے، اور اگر گھر والوں میں سے کوئی بھی اٹھ گیا تو ہمارا یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب اگر تم زیادہ باتیں بنانے کے بجائے یہاں سے نکلو گی تو زیادہ بہتر ہوگا۔ فائقہ منہا کو مزید کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر اس کا ہاتھ پکڑتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ فائقہ رفیق نیازی کی بتائی گئی لوکیشن پر منہا کو لے آئی تھی، جہاں رفیق تو نہیں مگر اس کے آدمی اور کسی چینل نیوز کے لوگ موجود تھے جنہوں نے منہا کا بیان ریکارڈ کرنا تھا۔ منہا اپنے دل کا خوف خون کرتی ان لوگوں کی بتائی گئی باتیں جو کہ حشام کے بالکل خلاف تھی، کیمرے کے سامنے بولنا شروع ہو چکی تھی، جن کے مطابق حشام نے اسے اتنے وقت سے اپنے طاقت کے زور پر زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور نکاح بھی اس کی بہت انکار پر ڈرا دھمکا کر کیا تھا۔ اسی طرح کی اور بھی بہت سی باتیں ان لوگوں کی ہدایت پر وہ کیمرے کے آگے کہتی گئی تھی، مگر بریک اسے اس وقت لگی جب اس سے یہ کہنے کو کہا گیا کہ اس کا نکاح پہلے ہی رفیق نیازی سے ہو چکا ہے۔ حشام گردیزی نے اس سے نکاح پر نکاح کیا ہے؟ نہیں، میں یہ نہیں بولوں گی، میرا رفیق نیازی سے نکاح نہیں ہوا، میں تو اس سے آج تک ایک بار بھی نہیں ملی، یہ سب بہت غلط ہے۔ منہا نفی میں سر ہلاتی کیمرے کے آگے سے ہٹ گئی تھی۔ جھوٹ مت بولو، میں سب جانتی ہوں، تمہارا نکاح ہو چکا ہے رفیق نیازی سے، تمہارا حشام سے کیا گیا نکاح ناجائز ہے، اب سیدھی طرح جو کہا جا رہا ہے وہ بولو، ورنہ ان کو دیکھ رہی ہوں، کچھ ہی دیر میں یہ خود ہی تم سے سارا سچ اگلوا لیں گے۔ فائقہ ہتھیاروں سے لیس رفیق نیازی کے آدمیوں کی جانب اشارہ کرتے بولی، بکواس بند کرو تم اپنی، حشام کے ساتھ میرا نکاح، میرا ہر رشتہ جائز ہے، ایس پی حشام گردیزی ہی میرا شوہر ہے، میں نہیں جانتی کسی رفیق نیازی کو۔ منہا اپنے اور حشام کے رشتے کے بارے میں کچھ غلط نہیں سن اور بول پائی تھی، اس لیے فائقہ کو شہر بعد نگاہوں سے گھورتی چلائی تھی۔ نہیں جانا تو اب جان لو، جاننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے مسز حشام گردیزی؟ کیا ہوا جو پہلے میرا تم سے نکاح نہیں ہوا، اب کر لیتے ہیں ہم نکاح؟ اس سب میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ رفیق نیازی کی آواز پر سب کی نظریں ہال کے دروازے کی جانب اٹھی تھی، جہاں سے وہ کمینگی بھری مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اندر داخل ہوا تھا۔ منہا نے نفرت بھری نظریں اس ادھیڑ عمر شخص پر ڈالی تھی، وہ اس کے باپ سے بھی کافی بڑی عمر کا تھا۔ کچھ خدا کا خوف کرو گھٹیا انسان، تم جیسا بزدل اور بے ضمیر انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ذرا سی غیرت اور شرم نہیں ہے تم میں؟ اگر تھوڑی سی بھی مردانگی ہوتی نا تم میں تو یوں پیٹ پیچھے وار کر کے میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے بجائے سامنے سے آ کر میرے شوہر کے ساتھ مقابلہ کرتے، مگر اتنی ہمت تم میں ہے کہاں؟ منہا میں اتنی ہمت نہ جانے کہاں سے آئی تھی کہ بنا ڈرے بے خوفی سے وہ رفیق نیازی کو آئینہ دکھا گئی تھی۔ منہا کی بات سن کر رفیق کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا، مگر اگلے ہی لمحے خود کو نارمل کرتے منہا کو گھٹیا انداز میں دیکھتے اس کا کہکا برآمد ہوا تھا۔ بھائی میں نے تو سنا تھا کہ تم بہت ڈرپوک ہو، مگر دیکھ کر اچھا لگا کہ حشام گردیزی نے تو تمہیں نہ صرف بولنا اور غصہ کرنا سکھا دیا ہے بلکہ اچھا خاصا بہادر بھی بنا دیا۔ رفیق نیازی اپنی گندی نظر منہا کے چہرے پر گاڑے قریب آنے لگا تھا۔ فائقہ جو خاموشی سے ان دونوں کی باتیں سن رہی تھی، رفیق نیازی کے انداز کو دیکھ کر اسے بھی خوف آنے لگا تھا۔ میں وعدے کے مطابق اپنا کام کر چکی ہوں، اب میں چلتی ہوں، اور مجھے پوری امید ہے کہ تم بھی اپنا کہا نبھاؤ گے۔ فائقہ ایک نظر منہا اور دوسری رفیق پر ڈالتی، وہاں سے جانے کے لیے باہر کی جانب بڑھی تھی، مگر اس کے دروازے کے سامنے پہنچنے سے پہلے ہی رفیق نیازی کے اشارے پر آگے آ کر اس کے آدمی نے فائقہ کا راستہ روک دیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے، ہٹو میرے راستے سے، اپنے آدمی کو بولو مجھے جانے دیں یہاں سے۔ فائقہ نے اس آدمی کو اپنے آگے سے ہٹنے کا کہتے رفیق نیازی کی جانب دیکھا تھا، مگر اس کے چہرے پر موجود پورے اصرار سے مسکراہٹ دیکھ فائقہ کو اپنے گرد خطرے کی گھنٹی بجتی سنائی دی تھی۔ یہ بدتمیزی نہیں، عقل مندی ہے، ایک کے ساتھ ایک لڑکی فری مل رہی ہے، کون بے وقوف بھلا اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھائے گا؟ اور لڑکیاں بھی دونوں وہ جن کا حشام گردیزی سے قریبی رشتہ ہے۔
रफीक नियाजी का फलक शवाब कहका फायका के तो पैरों से जमीन खींच गया था। इस लम्हे अपनी जान और इज्जत के छिन जाने के खौफ से उसे शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ था, जो मिन्हा के लिए घड़ा खोदते खोदते खुद भी उसमें आ गिरी थी। मिन्हा ने सारी बात समझते मलामती नजरों से उस बेवकूफ लड़की की जानिब देखा था, जो इंतकाम में इतनी अंधी हो गई थी कि रफीक नियाजी जैसे घटिया इंसान पर भरोसा कर बैठी थी। तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते, फायका के आदमी से अपना बाजू छुड़वाती वो चिल्लाई थी। मैं धोखा दे चुका हूं, क्योंकि यही मेरी फितरत भी है और काम भी। अब अपनी जबान बंद रखना, क्योंकि तुम्हारा ज्यादा बोलना तुम्हारे लिए ही नुकसान का बाज बन सकता है। रफीक नियाजी फायका को कहर भरी नजरों से कहता सहमने पर मजबूर कर गया था। तुम मेरी बुलबुल किस इंतजार में खड़े हो? नहीं आने वाला तुम्हारा हीरो, आज तुम्हें बचाने। जल्दी से अपना बयान मुकम्मल करो, फिर निकाह है हमारा। रफीक नियाजी एक बार फिर मिन्हा की जाने मुतवज्जा हो चुका था। उसकी बात सुनकर मिन्हा नफी में सर हिलाती पीछे हुई थी। मेरा निकाह हो चुका है, हर शाम कर दीजिए इसे। तुम चाहे मुझे मार दो, मगर मैं इतना बड़ा गुनाह बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। मिन्हा के इनकार पर रफीक नियाजी अब आखिरकार अपनी अस्थि रूप में आते खटिया इरादे के साथ मिन्हा की जाने पड़ा था। जियान आयला को लिए हॉस्पिटल पहुंच चुका था, जहां जियान की बुलाई गई न्यूरोलॉजिस्ट और सर्जन्स की पूरी टीम पहले से ही पूरी तैयारी के साथ मौजूद थी। वो लोग आयला की तमाम रिपोर्ट्स देखने के बाद और उसका केस अच्छी तरह से स्टडी करने के बाद इस फैसले पर पहुंचे थे कि आयला की फौरी तौर पर सर्जरी कर दी जाए। मजीद देर करना ज्यादा खतरे का बाज बन सकता था, मगर इस सर्जरी से पहले कुछ टेस्ट करवाने थे जो काफी मुश्किल थे, जिनके बारे में सुनते ही आयला बुरी तरह खौफजदा हो चुकी थी। जिसमें से सबसे पहले वो MRI टेस्ट से डर चुकी थी। जान के इतना समझाने के बावजूद भी उसका डर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मीर प्लीज, मुझे नहीं करवाना ये अजीबोगरीब टेस्ट। ये क्या ड्रामा है? इन्हें कहीं करनी है तो मेरी सर्जरी करें। मुझे नहीं जाना उस मशीन के अंदर। अगर मेरा सांस बंद हो गया तो प्लीज तुम बोलो ना डॉक्टर को ये टेस्ट रहने दे। आला जान को राजी करने के लिए और भी न जाने क्या क्या बोली जा रही थी। उसकी आंखों से झलकता बेपनाह खौफ वाज़ेह दिखाई दे रहा था। जान उसे कितनी बार रिलैक्स करने की कोशिश कर चुका था, मगर आयला उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसकी बस एक ही रट थी, मुझे किसी कीमत पर इस मशीन के अंदर नहीं जाना। जान कुछ लम्हे बेड पर बैठकर मुसलसल बोलती आयला की जानिब देखता रहा। उसे चुप ना होते देख अगले ही लम्हे जियान ने झुककर आयला के लगातार चलते होठों पर नरमी से लब रखते उसे अपने तरीके से खामोश करवा दिया था। रिलैक्स माय लव, जियान धीमे लहजे में उसके कान में सरगोशी करता बोला। आयला जियान के पीछे होते ही अपनी बात भूलती शर्म और हया से लाल चेहरे के साथ नाराजगी का इजहार करती उसके पास से उठी थी, मगर जियान ने उसकी ये कोशिश भी नाकाम बनाते उसे वापस अपनी जानिब खींच लिया था। तुम्हें मुझ पर कितना ट्रस्ट है? जियान ने मोहब्बत से आयला को अपनी बाहों में भरते पूछा था। जियान की नजरें आयला के सभी चेहरे पर फिसल रही थी, जो ब्लैक ड्रेस में मलबूस मुसलसल उसका जब्त आजमाए जा रही थी, खुद से भी कई गुना ज्यादा। आयला उसके इशार में राहत महसूस करते उसकी जानिब देखती जज्ब के आलम में बोली, तो तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसी किसी बात के लिए राजी होऊंगा जो तुम्हारे लिए नुकसान या तकलीफ का बास हो? मुझ पर भरोसा रखो, इससे तुम्हें जरा भी तकलीफ नहीं होगी। जियान ने उसकी हेजल ग्रीन दरी सहमी आंखों में झांकते मोहब्बत भरे यकीन लहजे में कहा था। मीर, उसके अंदर दम तो नहीं घुटेगा ना? तुम मेरे पास रहोगे ना? आयले एक पल भी अपनी नजरें जियान की नजर से हटाना नहीं चाहती थी। आयला की बात पर जियान ने मुस्कुराते इस बात में सर हिलाया। वादा करता हूं तुमसे, कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें, और एक सेकंड से भी तुम्हारे पास नहीं हटूंगा। अगर मुझ पर होता ना तो मैं उस मशीन के अंदर तुम्हारे साथ चला जाता। जियान की शरारती लहजे में कही आखिरी बात आयला के चेहरे पर भी मुस्कुराहट बिखेर गई थी। प्रॉमिस करो उस रूम में मेरे साथ मौजूद रहोगे। आयला ने अपनी नाजुक हथेली जियान के सामने फैलाई थी, जिसे बहुत ही प्यार से थामते जियान ने उसे चूम लिया था। जियान खुद भी अंदर से बहुत ज्यादा खौफजदा था। आयला से ज्यादा उसकी फिक्र में जियान की हालत खराब हो रही थी, मगर वो उसके सामने मजबूत बना हर तरह से उसे संभाले हुए था।
گردیزی ولا میں ہمیشہ کی طرح ایک خوبصورت صبح کا آغاز ہوا تھا، مگر وہ حسین خوشیوں بھری صبح فکر مندی اور پریشانی میں اس وقت بدلی جب سب نے گھر سے منہا کو گمشدہ پایا تھا۔ ایک امید کے تحت حشام کو ملائی گئی کال کہ شاید منہا حشام کے ساتھ ہو، مگر حشام اپنے آدمی کی خبر پر پہلے ہی اس قیامت کے اس خبر سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اسے اپنا کل والا شک بالکل ٹھیک ہوتا محسوس ہوا تھا۔ منہا کوئی بہت بڑی بے وقوفی کر چکی تھی۔ وہ کل رات سے رفیق نیازی کے خلاف ایک ایسے آپریشن میں مصروف تھا جس سے اسے نیازی کے خلاف بہت اہم ثبوت ملے تھے، جس کے ذریعے سے وہ آسانی سے اب اسے قانون کے دائرے میں رہ کر گرفتار کر سکتا تھا اور اس کے تمام گناہوں کی سزا بھی دلوا سکتا تھا۔ مگر رفیق نیازی گرفتار ہونے سے پہلے ہی بہت بڑا گناہ کر چکا تھا، جس کی وجہ سے اب وہ حشام کے قہر سے نہیں بچ سکتا تھا۔ حشام کو شک تو پہلے ہی تھا، جس کی وجہ سے منہا کی مزید سیکیورٹی کی خاطر حشام نے اسے کل رات جو بریسلٹ پہنایا تھا وہ کوئی عام بریسلٹ نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک چپ لگی ہوئی تھی جس سے حشام آسانی سے منہا تک پہنچ سکتا تھا۔ مگر اس وقت حشام جس قدر منہا پر غصے میں تھا شاید اتنا رفیق نیازی پر بھی نہیں تھا۔ منہا کے نزدیک اس کی اتنی اہمیت بھی نہیں تھی، ذرا سا اعتبار بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے یہ بات شیئر کر سکتی۔ حشام نے ریزرو طبیعت کے مالک انسان ہونے کے باوجود بھی اپنے مزاج کے خلاف جا کر منہا کو بارہا اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا، اسے ہر مشکل گھڑی میں ساتھ کھڑے رہنے کا یقین دلایا تھا۔ مگر منہا اس کے پیار اور محبت کو ایک طرف کرتی اسے بری طرح ہرٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے سب گھر والوں کے سامنے بھی شرمندہ کر کے جا چکی تھی۔ ہر شام گھر والوں کی کال آنے سے پہلے ہی منہا کے گھر سے نکل جانے کے بارے میں باخبر تھا۔ رفیق نیازی کے خاص آدمیوں میں سے ایک شخص حشام کا مخبر تھا، جو اسے ساری بات بتا چکا تھا کہ کس طرح رفیق نیازی نے منہا کو بلیک میل کیا تھا اور فائقہ نے کیسے رفیق نیازی کا ساتھ دیتے منہا کو گردیزی ولا سے نکال کر اس تک پہنچایا تھا۔ رفیق نیازی نے یہ کام اتنے خفیہ انداز میں کیا تھا کہ اس کی خبر اس کے خاص آدمیوں کو بھی نہیں ہو پائی تھی۔ حشام کے مخبر نے جیسے ہی رفیق نیازی کے ساتھ اس کے ٹھکانے پر قدم رکھا تھا، وہاں منہا کو دیکھ اور رفیق نیازی کے فخریہ انداز میں بتائی جانے والی ساری سچائی جان کر اس نے فوراً حشام کو اطلاع دے دی تھی۔ حشام یہ جان لیوا خبر سنتے ہی فوراً منہا کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ بے انتہا غصہ ہونے کے باوجود بھی حشام کو منہا کی فکر میں اپنی جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی اور فوراً سے پہلے خطرے میں موجود اپنی زندگی کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ آئلہ کا MRI سٹارٹ ہو چکا تھا، ان کے گھر والے بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ زیان آئلہ سے وعدے کے مطابق اسی روم میں آئلہ سے کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ جیسے جیسے آئلہ کو اندر لے جایا جا رہا تھا، زیان کو لگ رہا تھا اس کا دل جیسے کوئی زور سے اپنی مٹھی میں لے کر مسل رہا ہو۔ آئلہ کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہی زیان نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ اس کا دل آئلہ کی صحت یابی کے لیے دعا گو تھا۔ وہ جلد از جلد آئلہ کو اس ساری تکلیف سے باہر دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ وہاں کھڑا اس وقت خود کو بہت ہی بے بس فیل کر رہا تھا۔ آئلہ کو کچھ لمحوں کے لیے ہی صحیح، مگر خود سے دور جاتا دیکھ زیان کو آئلہ کے لیے اپنی محبت کی شدتوں میں اضافہ ہوتا محسوس ہو رہا تھا، جو اسے یہ بات باور کروا رہی تھی کہ اس لڑکی کے بغیر اب اس کا ایک پل بھی گزارا ممکن نہیں تھا۔ آخر کار پورے 30 منٹ کے جان لیوا عذاب کے بعد آئلہ کو واپس باہر لایا گیا تھا۔ MRI مشین سے باہر نکلتے ہی آئلہ نے سب سے پہلے زیان کا نام پکارا تھا، جسے سنتے کچھ ہی فاصلے پر کھڑے زیان حیدر نے بنا ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے آئلہ کی آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہاں کھڑے ڈاکٹرز اس کپل کی اتنی محبت پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکے تھے۔ زیان آئلہ کو بہت ہی نرمی سے اپنے باہوں میں اٹھاتے اس کے روم کی جانب لے آیا تھا۔ دیکھو اتنی جلدی اور آرام سے یہ ٹیسٹ ہو گیا، تم ایسے ہی اتنا ڈر رہی تھی، اب دیکھنا اس سے بھی کہیں زیادہ اچھے سے تمہاری سرجری بھی ہو جائے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آئلہ زیان کو اس کے پرائیویٹ روم میں لا کر بیڈ پر لٹاتے بولا۔ آئلہ زیان کی جانب دیکھ دلکشی سے مسکرائی تھی۔ میر، تھینک یو سو مچ۔ آئلہ کی بات پر زیان نے سوالیہ نظر سے گھورتے پوچھا۔ میر، میں نے اس مشین کے اندر جاتے ہی تمہارے بارے میں سوچنا شروع کر دیا اور میں تمہارے خیالوں میں اس قدر کھو گئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا یہ ٹائم کیسے گزر گیا۔ زیان کے ہونٹوں پر آئلہ کی بات سن کر ایک جاندار مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ لو یو سو مچ مائی لو۔
آئلہ کی معصومیت سے کئی بات زیان کے دل کو چھو گئی تھی، جس پر زیان نے جھکر اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ اسی لمحے ڈور ناک ہوا تھا۔ زیان کے ریاض بولتے ہی فاریہ کے پیچھے باقی سب بھی اندر داخل ہوئے تھے۔ گردیزی ولا سے ابھی تک کوئی نہیں آیا تھا۔ احتشام نے کال کر کے زیان کو منا کی گمشدگی کا بتا دیا تھا۔ زیان نے آئلہ کی کتنی بار منا کے نہ آنے کے بارے میں پوچھا بھی تھا، مگر زیان نے اسے اصل بات نہیں بتائی تھی۔ وہ آئلہ کو سرجری سے پہلے کسی قسم کی کوئی ذہنی ٹینشن نہیں دینا چاہتا تھا۔ بھائی ہمیں بھی تھوڑا سا ٹائم دے دو ہماری بھابھی کے ساتھ اسپینڈ کرنے کا۔ تم نے تو بالکل ہی میرے دوست پر اپنا قبضہ جما لیا ہے، فاریہ آئلہ کے پاس آتے زیان کو چھیڑتے ہوئے بولی۔ اس کی بات پر زیان سمیت وہاں موجود سب افراد نے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر لی تھی۔ ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق مجھے سرجری سے پہلے اپنی بیوی کو تم جیسی خوفناک چیزوں سے دور رکھنا ہے۔ زیان کے جواب پر فاریہ کی اپنی ہنسی نکل گئی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے زیان کو مصنوعی گوری سے نوازا تھا۔ اکرام صاحب کچھ فاصلے پر کھڑے اپنی بیٹی کی جانب دیکھتے اس کی صحتیابی کے لیے دعا گو تھے۔ زیان اور فاریہ کی باتوں پر مسکراتے آئلہ کی نظر اکرام صاحب پر پڑی تھی، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے دل میں یہ حسرت ہی رہی تھی کہ اس کے ڈیڈ اس کے پاس آ کر اس کا ماتھا چوم کر اسے حوصلہ دیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جانے کا یقین دلائیں گے، مگر ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس کے دل کی بات نہیں سمجھ پائے تھے۔ دور رہو مجھ سے، خبردار جو قریب آنے کی کوشش کی تو۔ منہا رفیق نیازی کو اپنے قریب آتا دیکھ وارننگ دیتے پیچھے کی جانب ہٹی تھی۔ مسز حشام گدیزی، اتنی ہمت ہے اگر تو روک کے دکھاؤ۔ رفیق نیازی کہکا لگاتے منہا کی کلائی اپنے وحشیانہ گرفت میں لیتے اسے کھینچتے ہوئے کیمرے کے پاس لے گیا تھا۔ بیان دے اس پہ، جو کہا ہے میں نے تجھ سے، بہت دیر سے برداشت کر رہا ہوں تیرا یہ ناٹک۔ رفیق نیازی نے بہت بری طرح سے منہا کی کلائی کو دبوچا ہوا تھا۔ اس سے محسوس ہوا تھا جیسے اس کی کلائی ٹوٹ چکی ہو۔ وہ مر کے بھی نکاح والا اتنا بڑا گناہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس لمحے منہا کے دل نے شدت سے حشام کو پکارا تھا، جو اس کا مجازی خدا ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اس کا محافظ رہا تھا۔ نہیں بولوں گی، مزید کوئی جھوٹ نہیں بولوں گی۔ پہلے بھی جو بولا تھا وہ صرف اور صرف جھوٹ اور بکواس تھا۔ مینا نے اس کی بات کے جواب میں اتنی زور سے چیختے سامنے پڑے کیمرے کو لات رسید کرتے دور اچھال دیا تھا۔ منا کی اس حرکت پر رفیق نیازی غصہ سے آگ بگولا ہوتے، اس سے پہلے کہ کوئی گھٹیا حرکت کرتا، باہر سے آتی آوازوں اور دروازہ کھول کر بھاگ کر آتے اپنے آدمی کو دیکھ وہ کچھ گڑبڑ ہونے کے احساس سے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ سر، ایس پی حشام گدیزی نے بھاری مقدار میں پولیس نفری کے ساتھ یہاں پر ریڈ کر دی ہے۔ باہر موجود ہمارے سارے آدمی مارے جا چکے ہیں، وہ لوگ کسی بھی لمحے اندر پہنچ سکتے ہیں۔ وہ آدمی جس تیزی سے آیا تھا اپنی بات ختم کرتے اسی تیزی سے واپس چلا گیا تھا۔ اس کی بات سنتے منہا کے ساتھ ساتھ فائقہ بھی پرسکون ہوئی تھی۔ اگر حشام گدیزی یہاں آ چکا تھا تب کوئی ان کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا تھا۔ دیکھ لو، آ گیا میرا ہیرو مجھے بچانے۔ اب تم اپنی خیر مناؤ۔ عورتوں کے آگے تو اپنی مردانگی کا ضم دکھاتے بہت اچھل رہے تھے، اب اگر ہمت ہے تو مقابلہ کر کے دکھاؤ۔ منہا آنکھوں میں نفرت لیے رفیق نیازی کے مکروہ چہرے کی جانب دیکھتی زہر خن لہجے میں بولی تھی، مقابلہ چاہے نہ کر سکوں اس سے، مگر تم لوگوں کو تو اس کے حوالے بالکل بھی نہیں کروں گا۔ رفیق نیازی نے اپنے آدمی کو فائقہ کو بھی پچھلے دروازے کی جانب سے باہر لے جانے کا اشارہ کرتے منہا کو قابو کرنا چاہا تھا، مگر منہا ایک زوردار ٹانگ اس کے پیٹ پر رسید کرتی اپنے کلائی اس کی بازو سے چھڑاتی پیچھے ہٹی تھی۔ منہا کی حرکت پر قہر برساتی نظر سے اس کی جانب بڑھتے اس کے بھاگنے سے پہلے ہی وہ منہا کے سر پر اپنی رائفل کی پشت مارتے اسے بے ہوش کر چکا تھا۔ منہا اپنا درد سے پھٹتا سر پکڑتی زمین بوس ہوئی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب حشام نے وہاں قدم رکھا تھا، اور رفیق نیازی کی حرکت اس کے اشتعال اور غصے میں مزید اضافہ کر گئی تھی۔ حشام نے فائقہ کو لے کر پچھلے گیٹ کی جانب بڑھتے شخص کی دونوں ٹانگوں پر فائر کیے اسے روک دیا تھا۔ کمینے انسان، میں نے کہا تھا تم سے میری بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش مت کرنا، مگر لگتا ہے تمہیں اپنے کچھ دنوں کی آزادی بھی منظور نہیں تھی۔ قانون تو تمہیں سزا دے گا ہی، مگر اس سے پہلے جو عبرتناک سزا میں تجھے دوں گا وہ آخری سانس تک نہیں بھولے گا۔ حشام نے فرار ہونے کی کوشش کرتے رفیق نیازی کو گریبان سے دبوچتے ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر رسید کیا تھا، جو اس کا جبڑا ہلانے کے ساتھ ساتھ اس کے آگے کے دانت بھی ہوا میں اچھالنے کا باعث بنا تھا، اور اس کے بعد تو حقیقت میں
حشام رفیق نیازی پر قہر بن کر ٹوٹا تھا اور اس کو بری طرح پیٹتے لہو لہان کر ڈالا تھا۔ جس ہاتھ سے رفیق نیازی نے منہا پر وار کیا تھا وہ اب حشام کے تشدد کے بعد بے جان ہوتا اس کے وجود کے ساتھ لٹک کر رہ گیا تھا۔ فائقہ نے زمین پر گری منہا کا سر اپنے گود میں رکھتے اس کا گال تھپ تھپا کر ہوش میں لانے کی کوشش کی تھی۔ ندامت کے احساس سے فائقہ کا سر بالکل جھک چکا تھا۔ وہ حشام سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ حشام اچھی طرح اپنے اندر کی بھڑاس نکالنے کے بعد اسے اپنے پیچھے موجود اہلکاروں کے حوالے کرتا فکر مندی سے بے سود پڑے منہا کی جانب پڑا تھا۔ اللہ کا شکر مناؤ کہ تم گردیزی خاندان کی بیٹی ہو، ورنہ تمہاری اس حرکت کے بعد میں تمہارا جو حال کرتا اس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میری بیوی کو نقصان پہنچانے کی جو کوشش تم نے کی ہے اس کی معافی تو تمہیں کسی صورت نہیں ملے گی۔ حشام منہا کو بہت ہی احتیاط سے فائقہ کی گرفت سے لیتے اس کو نفرت اور حقارت امیز نظروں سے دیکھتے وہاں سے نکل گیا تھا۔ آئلہ کو ICU میں لے جایا جا چکا تھا۔ زیان دروازے کے باہر ہی کھڑا بے چینی سے دروازے پر موجود چھوٹی سی کھڑکی پر نظر گاڑے ہوئے تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ سرجری کے تھرو آئلہ کا بلڈ کلاٹ ختم کرنے والے تھے، جس میں ایوریج ٹائم 5 سے 6 گھنٹے لگ سکتے تھے۔ جان کافی دیر وہاں کھڑے رہنے کے بعد بنا کسی سے کچھ بولے ہاسپٹل سے نکل آیا تھا۔ اس کا رخ مسجد کی طرف تھا۔ آئلہ، زیان اور سب گھر والوں کے سامنے بہت مجبور بن رہا تھا۔ اپنی تکلیف سب کے سامنے بہت مشکل سے دل کے اندر ہی چھپا رکھی تھی، مگر اس کا ضبط اس وقت ٹوٹا جب سرجری سے پہلے اس سے کچھ پیپر سائن کروائے گئے تھے جس پر لکھے گئے لفظ پڑھتے زیان کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہوا تھا۔ وہاں صاف لفظوں میں لکھا گیا تھا کہ آئلہ کے پاس سروائیول کے چانسز بہت کم ہیں۔ اگر سرجری کے دوران اس کی جان جاتی ہے یا اس کے علاوہ اسے کوئی ذہنی یا جسمانی ڈس ایبلٹی ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار ڈاکٹرز اور ہاسپٹل کی انتظامیہ نہیں ہوگی۔ پہلے تو آئلہ کے حوالے سے اتنی سنگ دلی سے لکھے الفاظ دیکھ کر یہ ذہن ڈاکٹرز پر پھٹ پڑا تھا کہ سرجری سے پہلے ہی آپ لوگ یہ بکواس کیسے لکھ سکتے ہیں، مگر زیان کے وہاں موجود دوست جو اس ٹیم کا حصہ تھے کہ سمجھانے پر جا کر کہیں زیان کچھ نارمل ہوا تھا اور دل پر پتھر رکھتے پیپر سائن کر دیے تھے۔ زیان مسجد میں آ کر آئلہ کی صحت یابی کے لیے اپنے رب کے آگے سجدے میں گرتے رو پڑا تھا۔ وہ لڑکی جس کے ساتھ اس کی کہانی نفرت سے شروع ہوئی تھی، اسے نہ جانے کتنی بار دھتکارتا رہا تھا، وہ جو اس کی محبت میں بہت وقت تک تڑپتی رہی تھی، آج میر زیان حیدر اسی لڑکی کی محبت میں اپنی ساری انا بھول چکا تھا۔ اسے یاد تھا تو صرف یہ کہ وہ آئلہ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ آئلہ کو خود سے دور نہ جانے دینے کی خاطر وہ مضبوط اعصاب کا مالک شخص آج سجدے میں گرا بچوں کی طرح رو دیا تھا۔ اسے کسی حال میں بھی اپنی زندگی میر کی آئلہ صحیح سلامت چاہیے تھی۔ گردیزی ولا میں ہر شخص منہا اور حشام کی سلامتی کے لیے دعا گو تھا۔ سب کی نظریں بے چینی سے فون پر ٹکی ہوئی تھی۔ شائستہ بیگم کا دل روتے ہوئے اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ بہو کی خیریت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز تھا، جو ان کے بیٹی کی خوشی اور سکون کا باعث تھی۔ گھر کا ہر فرد اپنی اپنی جگہ خاموش اور بہت سی سوچوں میں گھرا ہوا تھا، جن میں سب سے بڑا سوال منہا کا اس طرح گھر سے باہر نکلنا تھا۔ مگر ہر سوچ کو پس سے پش ڈالے سب لوگ بس یہی چاہتے تھے کہ حشام اور منہا صحیح سلامت گھر پہنچ جائے۔ سائرہ بیگم اور واسع بھی وہاں موجود تھے۔ وہ سب منہا کی پریشانی میں فائقہ کی غیر موجودگی نور ہی نہیں کر پائے تھے۔ سائرہ بیگم کے ایک دو بار پوچھنے پر سبا نے فائقہ کے پڑھائے گئے سبق کے مطابق جھوٹ بول دیا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ اوپر روم میں آرام کر رہی ہے۔ اسی جھوٹ کی وجہ سے اب سبا دوہری ٹینشن کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ کئی بار اس کا فون ٹرائی کر چکی تھی مگر اس کا فون مسلسل آف جا رہا تھا۔ مبارک ہو سب کو، حشام اور منہا بھابھی دونوں بالکل ٹھیک ہیں اور کچھ ہی دیر میں گھر پہنچنے والے ہیں۔ ولید نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے سب کو جیسے زندگی کی نوید سنائی تھی۔ وہاں موجود ہر چہرے پر رونق بکھر گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد حشام منہا کو باہوں میں اٹھائے اندر داخل ہوا تھا۔ سب لوگ ایک پل کے لیے منہا کو بے ہوش دیکھ ڈر گئے تھے، مگر حشام ان سب کو تسلی دیتا اپنے روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اصل جھٹکا تو سب گھر والوں کو حشام کے پیچھے سر جھکائے اندر داخل ہوتی فائقہ کو دیکھ کر لگا تھا۔ فائقہ بیٹا کیا ہوا تمہیں؟ سائرہ بیگم اپنی بیٹی کے قابل رحم حالت دیکھ کر آگے بڑھی تھی۔ انہوں نے فائقہ کا ہاتھ تھامنا چاہا تھا مگر وہ سیدھی ان کے قدموں میں جا گری تھی۔ ماما
مجھے معاف کر دیں، اور بہت بری ہوں، بہت بڑا گناہ کیا ہے میں نے۔ اگر ہر شام ٹائم پر نہ آتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ میں اتنی گھٹیا کیسے ہو سکتی ہوں بھلا؟ مجھے تو گھن آ رہی ہے اپنے آپ سے۔ ایک لڑکی ہو کر میں دوسری لڑکی کے ساتھ غلط کیسے کر سکتی ہوں؟ فائقہ سائرہ بیگم کی قدموں سے اٹھ کر سلمان صاحب کی قدموں میں گرتی پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ بیٹا یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اوپر چلیں اور میری طرف دیکھ کر بتائیں کیا کیا ہے آپ نے؟ سلمان صاحب فائقہ بیگم کو کندھے سے تھام کر اپنے سامنے کھڑا کرتے فکر مندی سے بولے تھے۔ سب گھر والے فائقہ کی حالت پر پریشان کھڑے تھے۔ اس کی ساری بات سنتے جہاں سلمان صاحب اس کے کندھوں سے ہاتھ ہٹاتے دور ہوئے تھے، وہیں سائرہ بیگم دکھ، غصے اور شرمندگی کے احساس کے تحت فائقہ کی جانب بڑھی تھی اور بے در پہ تھپڑوں سے اس کا چہرہ لال کر دیا تھا۔ بے شرم لڑکی، تمہیں ذرا شرم نہیں ہے یہ سب کرتے ہوئے؟ تھوڑا سا ہی خیال کر لیتی اپنی ماں باپ کی عزت کا۔ مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم میری بیٹی ہو۔ میں نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی کہ تم اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے اس حد تک گر جاؤ۔ اتنے کون سے ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے تم پر کہ تم اپنے سگے ماموں کا گھر برباد کرنے چلی تھی؟ تم نے جس کو مروانا چاہا، جس کی بیوی اس کی عزت کو خراب کرنا چاہا، آج وہی تمہاری عزت بچا کر تمہیں یہاں لے آیا۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں۔ سائرہ بیگم کا تو بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ فائرہ کو اپنے ہاتھوں سے گلا دبا کر مار دیں، جس نے انہیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ منہا نے ہوش میں آتے کسمسا کر آنکھیں کھول دی تھی۔ اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ کچھ دیر غیر دماغی سے ارد گرد کا جائزہ لیتے آہستہ آہستہ منہا کے حواس بیدار ہوئے تھے۔ مکمل طور پر ہوش میں آتے ہی منہا نے پریشانی کے عالم میں ارد گرد کا جائزہ لیا تھا۔ خود کو صحیح سلامت بیڈ پر حشام کے کمرے میں ہی لیٹا پا کر منہا نے بے تاب نظروں سے حشام کو ڈھونڈنا چاہا تھا، مگر وہاں حشام کے علاوہ سب گھر والے موجود تھے۔ حشام کو وہاں نہ پا کر منہا کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اسے اتنا تو یاد تھا کہ حشام وہاں اسے بچانے کے لیے آیا تھا، تو اب کہاں تھا وہ؟ ٹھیک بھی تھا یا کہیں اس رفیق نیاز نے حشام کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا تھا؟ اس سوچ کے آتے ہی منہا نے فوراً اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا تھا، مگر دماغ میں اٹھنے والی درد کی ٹیسوں نے اسے ایسا کرنے ہی نہیں دیا تھا۔ آپ لیٹ ہی رہو بیٹا، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ منہا کو اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کرتے دیکھ شائستہ بیگم اور امبر فوراً اس کے قریب آئی تھی۔ آنٹی حشام کہاں ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ پلیز مجھے ان سے ملنا ہے، پلیز ان کو ملوا دیں۔ منہا آنکھوں میں آنسو بھرے التجائیہ لہجے میں بولی، جبکہ اس کی بات پر شائستہ بیگم فوراً نظر چلا گئی تھی۔ بیٹا آپ آرام کرو، آپ کو چوٹ لگی ہے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے نا؟ حشام بالکل ٹھیک ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کی جانب سے تسلی کر کے وہ پولیس اسٹیشن گیا ہے۔ شائستہ بیگم کے بجائے سلمان صاحب نہایت ہی نرمی سے منہا کو اس کی بات کا جواب دیتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ آنٹی پلیز آپ سب لوگ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سب کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ آپ لوگوں نے مجھے اتنا پیار دیا، کھلے دل سے قبول کیا، اور میں نے آپ لوگوں کو بنا بتائے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، مگر میں مجبور تھی۔ مجھے بہت زیادہ دھمکیاں دی گئی تھی کہ اگر میں نے حشام یا کسی کو بھی کچھ بتایا تو وہ حشام سمیت ان کی پوری فیملی کو نقصان پہنچائیں گے۔ میں بہت پیار کرتی ہوں حشام سے، آپ سب سے۔ میں اپنی وجہ سے کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اس لیے میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ پلیز آپ سب مجھے معاف کر دیں۔ منہا ان سب کے سامنے روتے، ہاتھ جوڑتے، ہچکیوں کے درمیان بولتی، سب کے دلوں میں موجود معمولی سی بدگمانی بھی دور کر گئی تھی۔ شائستہ بیگم نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ عالیہ بیگم بھی اس کا کندھا سہلاتے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ ہم سمجھ رہے ہیں تم اس وقت کیسی سچویشن کا شکار تھی، ہمیں سے کوئی بھی تم سے ناراض نہیں ہے، مگر میں ماں ہونے کی حیثیت سے تمہیں یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ آگے چاہے زندگی میں کیسا بھی موڑ آئے، مشکل سے مشکل گھڑی کیوں نہ آئے، اپنے شوہر سے کبھی کچھ مت چھپانا، اسے کبھی بے اعتبار مت کرنا۔ تم آج کے واقعے کے بعد اتنا تو جان گئی ہوگی کہ حشام سے اتنی بڑی بات چھپانا تمہیں کتنے بڑے خطرے سے دوچار کر سکتا تھا۔ مجھے امید ہے اس واقعے سے سبق سیکھتے تم آگے ایسی کوئی غلطی نہیں دہراؤ گے۔ حشام تم سے بہت پیار کرتا ہے، تم پر بہت بھروسہ کرتا ہے، مگر اس سے اتنی بڑی بات چھپا کر، بغیر بتائے اتنا بڑا قدم اٹھا کر تم نے اس کو بہت ٹھیس پہنچائی ہے۔ شائستہ بیگم کی بات پر منہا نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ منہا حشام کو یہاں موجود نہ پا کر ہی اس کی ناراضگی سمجھ گئی تھی، مگر شائستہ بیگم کی باتیں اس سے مزید ندامت کی جانب دھکیل گئی تھی۔ وہ تو حشام پر
خود سے بھی زیادہ بھروسہ کرتی تھی، لیکن شاید اس نے اپنی اس حرکت سے شام کو اس کے گھر والوں کے سامنے بہت شرمندہ اور ہرٹ کر دیا تھا۔ منہا کو تو اس وقت بھی شام کی اتنی فراغ دلی پر حیرت ہو رہی تھی، وہ شخص اتنا اچھا کیسے ہو سکتا تھا؟ منہا کی اتنی غلط حرکت کے باوجود اسے اتنی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر لے آیا تھا۔ منہا کو تو لگ رہا تھا کہ وہ اس حرکت کے بعد شاید اب کبھی منہا کی شکل دیکھنا بھی پسند نہ کرے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خود سے جدا نہ کر دے، مگر خود کو شام کے کمرے میں پا کر اس کے دماغ سے بہت سارے خدشے نکل چکے تھے۔ کیا شام مجھ سے بہت زیادہ ناراض ہے؟ بہت زیادہ غصے میں بھی ہوں گے نا وہ؟ شائستہ بیگم سے پیار کرتی، مزید کچھ باتیں کر کے اس کو آرام کرنے کا کہتی، عائلہ بیگم کے ساتھ باہر نکل گئی تھی۔ بہت زیادہ غصے میں تھے، اتنا غصے میں ہم نے انہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، مگر غصے میں ہونے کے باوجود آپ کی بے ہوشی سے پریشان تھے، اس کی ایک کزن نے اس کو بتایا، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں، وہ آپ کو کچھ دیر میں ہوش آ جائے گا، وہ کسی کام کا کہتے فوراً گھر سے نکل گئے۔ شام بھائی بلا وجہ ناراض نہیں ہوتے، لیکن اگر ناراض ہو جائے نا تو ان کو منانا بہت مشکل ہے۔ رمشا منا کو تفصیل سے جواب دیتی بولی اور ساتھ ہی منا کی پریشانی میں مزید اضافہ کر گئی تھی۔ رمشا بھابھی پہلے ہی پریشان ہیں، تم انہیں مزید ڈرا رہی ہو۔ بھابھی، شام بھائی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ فکر نہیں کریں، زیادہ دیر ناراض نہیں رہیں گے آپ سے۔ بھابھی پلیز مجھے معاف کر دیں، میں نے فائقہ کی مدد کی اور شام بھائی کے موبائل سے آپ کا نمبر فائقہ کو میں نے ہی دیا تھا، مگر قسم سے مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ یہ سب کرنے والی ہے۔ صبا کی بات سنتے منہا نے مسکراتے اسے کھلے دل سے معاف کر دیا تھا۔ صبا کی بات سے فائقہ کا خیال آتے ہی اس نے سوالیہ انداز میں سب کی جانب دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے فائقہ، وہ بھی وہاں تھی نا؟ فائقہ کی اتنی گھٹیا حرکت کے بعد بھی منہا کے لہجے میں اس کے لیے فکر مندی دیکھ رمشا اپنی بھابھی کی نرم دلی پر مسکرا دی تھی۔ شام بھائی اسے بھی پوری حفاظت کے ساتھ لے آئے تھے۔ اس نے اپنا سارا کارنامہ گھر والوں کو سنا کر معافی مانگی ہے، مگر گھر والوں میں سے کسی نے بھی اسے معاف نہیں کیا، یہاں تک کہ سائرہ پھپھو نے بھی نہیں۔ زویا لہجے میں نفرت سمے بولی تھی، برائی کا انجام ہمیشہ برا ہی رہا ہے، کبھی بھی غلط راہ پر چل کر دوسروں کو تکلیف دے کر کوئی شخص بھی اپنے گھناؤنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو پاتا، بالکل فائقہ کی طرح جو انتقام اور جذبات میں آ کر اٹھائے گئے قدم کے بعد اب کہیں منہ دکھانے کی قابل نہیں رہی تھی۔ منا کچھ دیر اس سے باتیں کرتی رہی تھی جب اچانک اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا تھا۔ اوہ نو، آج تو آئلہ کی سرجری تھی نا؟ اتنی اہم بات میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ اب تو اس کی سرجری سٹارٹ ہو چکی ہوگی اور میں مل بھی نہیں پائی۔ منہا کمبل اپنے اوپر سے ہٹا کر جلدی سے بیٹھ سے اتری تھی۔ مجھے ابھی جانا ہے آئلہ کے پاس۔ منہا ایک بار پھر اپنی اتنی بڑی غلطی پر خود کو کوستی ان کی پکار انسنی کرتی روم سے باہر نکل گئی تھی۔ زیان کو مسجد میں بیٹھے 6 گھنٹے سے اوپر ہو چکے تھے، مگر ابھی تک ہاسپٹل سے فاریہ یا حیدر صاحب کی کوئی کال نہیں آئی تھی۔ زیان کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ خود ان میں سے کسی کو کال کر کے پوچھے۔ وہ ابھی اسی کشمکش کا شکار تھا جب ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اس کے موبائل کی اسکرین فائرہ کے نمبر سے روشن ہوئی۔ زیان کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کرتے فون کان سے لگایا تھا۔ فاریہ، خدا کے لیے کوئی بری خبر مت سنانا مجھے۔ زیان سختی سے آنکھیں موڑے فاریہ سے مخاطب ہوا تھا۔ جب فاریہ کی دی جانے والی خبر پر زیان کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین بوس ہوا تھا۔ زیان بھاگتے قدموں سے مسجد سے نکلتے گاڑی میں بیٹھتے ہاسپٹل کی جانے پڑا تھا۔ آئلہ کی سرجری ہو چکی تھی، مگر ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ جب تک آئلہ کو ہوش نہیں آ جاتا وہ لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگلے 14 گھنٹے آئلہ کے لیے بہت کرٹیکل تھے۔ خطرے سے باہر آئلہ تبھی ہوتی اگر اس دوران اس کو ہوش آ جاتا اور ذہنی اور جسمانی طور پر نارمل ہوتی۔ گردیزی ولا سے بھی سب وہاں پہنچ چکے تھے۔ زیان اور ہشام ایک ساتھ وہاں داخل ہوئے تھے۔ زیان کے چہرے سے اس کی پریشانی اور تکلیف صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ کسی سے بھی بنا کوئی بات کیے ڈاکٹرز کی جانے پڑا تھا۔ فاریہ کے ساتھ کھڑی منا پہلی آئلہ کی وجہ سے رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی اور اب ہشام کی بے رخی دیکھ اسے مزید رونا آ گیا تھا، جس سے منہا کو ایسے نظر انداز کیا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو۔ منہا کی نظر مسلسل ہشام پر ٹکی ہوئی تھی، جو حیدر صاحب کے پاس کھڑا فل یونیفارم میں ملبوس منہا کو کافی تھکا تھکا اور خفا خفا سا لگا تھا، مگر یہ خیال کہ وہ دشمن جہاں صرف اس کا ہے منہا کو دل تک پرسکون کر گیا تھا۔ زیان ڈاکٹر سے پوچھ کر آئلہ کے روم میں داخل ہوا تھا۔ سرجری کے بعد آئلہ کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا، جہاں مشینوں میں جکڑی اس وقت اپنے میر سے بالکل غافل تھی۔ زیان نے آئلہ کے پاس بیٹھتے اس کے بے جان پڑے نازک سرد ہاتھ کو اپنی گرفت میں لیتے اس پر اپنے ہونٹ ٹکا دیے تھے۔
میں نے تمہیں بہت تڑپایا تھا نا اپنی محبت میں، بدلہ لے رہی ہو نا مجھ سے اس بات کا؟ ظالمہ سنگ دل تو میں تھا، تم تو ہمیشہ میرے حوالے سے بہت نرم رہی ہو، پھر کیوں اب تڑپا رہی ہو اپنے میر کو اتنا؟ نہیں ہوں میں تمہاری طرح اتنا صابر، نہیں ہو رہا مجھ سے یہ سب برداشت۔ زیان کو آئلہ کی تصدیق کیا ایک ایک لمحہ یاد آتے اس کی تکلیف میں مزید اضافہ کر رہا تھا۔ زیان کو آئلہ کے پاس ویسے ہی بیٹھے 8 گھنٹے سے اوپر ہو چکے تھے۔ اس دوران منہا سمیت باقی سب بھی باری باری آئلہ کو دیکھ کر جا چکے تھے۔ آئلہ کو ہوش میں نہ آتا دیکھ اکرام صاحب کی اپنی حالت کافی خراب ہو چکی تھی، مگر زیان کو پوری امید تھی کہ اس کی آئلہ کو جلدی ہوش آ جائے گا، بالکل ٹھیک ہو جائے گی وہ، اور اسی کے کامل یقین اور سب کی دعاؤں کی وجہ سے ٹھیک 10 گھنٹے بعد آئلہ کو ہوش آ گیا تھا۔ آئلہ کو ہوش میں آتا دیکھ زیان اپنے پروردگار کا شکر بجا لایا تھا، جس نے آج اسے اپنی رحمت سے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا۔ ڈاکٹرز آئلہ کا چیک اپ کر کے جا چکے تھے۔ ان کے مطابق اب وہ خطرے سے تو باہر تھی، لیکن ابھی دوائیوں کے اثر کی وجہ سے وہ پوری طرح حواسوں میں نہیں لوٹی تھی۔ اس کے مکمل طور پر ہوش آنے کے بعد ہی پتہ چلنا تھا کہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر بھی ٹھیک ہے، کہیں سرجری کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں پڑے۔ سب لوگ اس وقت بہت خوش تھے۔ ڈاکٹرز نے ان سب کو روم میں جانے کی اجازت دے دی تھی، مگر وہاں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ مگر احتیاط کے تحت اس وقت آئلہ کے پاس صرف زیان، منہا اور فاریہ موجود تھے۔ محبت بھری نظروں سے آئلہ کو دیکھتے منہا کی نظر اس کا ہاتھ تھام کر بالکل اس کے پاس بیٹھے زیان پر پڑی۔ منہا کو اتنا تو پتا چلا تھا کہ زیان آئلہ کو چاہنے لگا ہے، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ اس حد تک دیوانوں کی طرح محبت کرتا ہے وہ آئلہ سے۔ زیان کی اپنی دوست کے لیے اتنی محبت دیکھ منہا بہت خوش ہوئی تھی۔ اس کا دل مسلسل یہی دعا کر رہا تھا کہ آئلہ ہوش میں آ کر بالکل ٹھیک ہو جائے۔ آئلہ نے کافی دیر اپنے میر کو تڑپانے کے بعد آخر کار مکمل ہوش میں آتے آنکھیں کھول دی تھی۔ ڈاکٹرز کے متعلق آئلہ کی بینائی بالکل ختم ہو سکتی تھی یا وہ دماغی طور پر مفلوج ہو سکتی تھی۔ آئلہ کو ہوش میں آتے بالکل چت لیٹ کر چھت کی جانب دیکھتا پا کر زیان کا دل سکھ رہا تھا۔ میر، میں زندہ ہوں؟ آئلہ خوشی اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات سمیت چہرہ موڑ کر اپنے وعدے کے مطابق زیان کو بالکل اپنے پاس موجود دیکھ کر مسکرائی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ تمہیں سب کچھ ٹھیک سے دکھائی دے رہا ہے، تم ٹھیک ہو نا؟ جس کے جواب میں آئلہ کا اس بات میں جواب سنتے زیان کی ساری ٹینشن اور پریشانی ختم ہو گئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں میر، مجھے تو یہ سب کوئی حسین خواب لگ رہا ہے۔ زیان کو اپنے پاس دیکھ کر وہ بے انتہا خوش تھی۔ منہا حشام کی تلاش میں آئلہ کے روم سے نکل آئی تھی، کیونکہ اندر سب موجود تھے سوائے حشام کے۔ منہا کا دل اپنے روٹھے پیا کو دیکھ کر بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ ایسا آج تک نہیں ہوا تھا کہ منہا حشام کے سامنے موجود ہو، اس پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کرے۔ یہ بات منہا کی آنکھیں بار بار نم کر رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ حشام کی دی گئی یہ سزا تو بہت چھوٹی تھی۔ منہا تیز قدموں سے چلتے حشام کی جانب بڑھی تھی۔ حشام فون بند کرتا اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس کرتا پلٹا تھا، مگر اپنے پیچھے موجود منہا پر ایک نظر ڈال کر حشام اسے نظر انداز کرتا ہاسپٹل کی بلڈنگ سے باہر نکلتا پارکنگ کی جانب آ گیا تھا۔ شام پلیز ایک بار میری بات تو سنیں۔ منہا تیز تیز چل کر حشام کے بالکل سامنے آتی پھولی سانسوں کے ساتھ بولی تھی، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، ہٹو میرے راستے سے۔ حشام نے منہا کو بازو سے پکڑ کر سائڈ پر کر دیا تھا۔ حشام کے چہرے پر چڑھانوں جیسی سختی دیکھ منہا خوفزدہ ہوئی تھی۔ ہمیشہ حشام نے اس کے ساتھ نرم رویہ ہی رکھا تھا، اس لیے وہ حشام کی اسلوب سے ناواقف تھے۔ حشام میری بات تو سنیں پلیز، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا یہ سب، مجھے انہوں نے بلیک میل کیا تھا، میں مجبور تھی اس وقت۔ منہا ایک بار پھر حشام کے سامنے آتے بے چارگی سے بولی، اتنی مجبور تھی تم کہ سمجھ لیا تمہارا شوہر اتنا انتہا کا کمزور اور بزدل انسان ہے کہ کوئی بھی آئے اسے نقصان پہنچا کر چلا جائے گا۔ کل کو اگر کوئی اور اسی طرح آ کر تمہیں دھمکی دے گا، تم تب بھی ایسے ہی چوری چھپے گھر سے نکل کر خود کو اس کے حوالے کر دو گی۔ تمہیں میرے زورے بازو پر ذرا بھی یقین نہیں؟ حشام منہا کی بات کے جواب میں غصے سے پھٹ چکا تھا۔ کسی کے کہنے پر تم یہ سب کیسے بول سکتی ہو؟ حشام نے اپنے موبائل میں موجود منہا کی ریکارڈ کروائی گئی ویڈیو اس کے سامنے کرتے کہا، جو حشام کو رفیق نیازی کو گرفتار کرتے ملی تھی۔ ویڈیو میں بولے جانے والے اپنے ہی الفاظ پر منہا نے سر جھکا لیا تھا۔ میں بھی کتنی خوش فہمی میں جی رہا تھا نا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، مجھ پر اعتماد اور بھروسہ ہے تمہیں، مگر اچھا ہوا تمہاری کل والی حرکت نے ہر بات کلیئر کر دی۔
حشام منا پر ایک بے تاثر نظر ڈالتا سائڈ سے ہوتا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ حشام کے الفاظ پر منہا کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے غلطی ہی شاید اتنی بڑی کی تھی کہ اس کی سزا تو بنتی تھی۔ حشام اس وقت خود سے کوسوں دوری پر محسوس ہوا تھا، جسے منانا اسے دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ آئلہ نے اگلے ہی دن اچھا خاصا شور ڈال دیا تھا کہ اسے ہاسپٹل میں نہیں رہنا، مگر ایک ہفتہ آئلہ کو مکمل بیڈ ریسٹ کی ضرورت تھی۔ آئلہ زیان کا یہ محبت بھرا روپ دیکھ خوشی سے پاگل ہو رہی تھی، تو اسے بالکل بھی کسی کانچ کی گڑیا کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا۔ میری بیٹی ہمیشہ خوش اور سلامت رہو، دنیا کی ہر خوشی نصیب ہو تمہیں۔ اکرام صاحب طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی کل سے آئلہ کے پاس ہاسپٹل میں ہی موجود تھے۔ اس وقت بھی وہ زیان کو آئلہ کو گھر لے جاتا دیکھ واپس اپنے گھر جانے کے لیے راضی ہوئے تھے۔ آئلہ کل سے یہ بات نوٹ کر رہی تھی کہ وہ فل ٹائم اس کے پاس موجود ہیں اور اس کے سامنے نہیں آ رہے۔ شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ انہیں دیکھ کر ذرا سی بھی کسی بات کی ٹینشن لے، اپنی طبیعت خراب نہ کر دے۔ وہ آئلہ کے پیشانی چوم کر اکرام صاحب اسے دعا دیتے پلٹے تھے۔ آئلہ ان کا زرد بیمار چہرہ آرام سے نوٹ کر سکتی تھی۔ آئلہ کو خود پر غصہ آنے لگا تھا۔ جیسے بھی تھے، جو بھی سلوک اس کے ساتھ روا رکھا تھا، مگر تھے تو اس کے ڈیڈ ہی نا، جن کے ساتھ اس طرح بے رخی اور لا تعلقی دکھانا آئلہ کو غلط لگا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی کی تمام مشکلات اور آزمائش ختم کر دی تھی، اسے زیان کی شکل میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے نوازا تھا، تو وہ کیوں پچھلے بغض اور نفرت دل میں رکھے؟ وہ اب اپنے آگے کی زندگی بہت سکون ہو کر جینا چاہتی تھی، جہاں نفرتوں کا نام و نشان نہ ہو۔ ڈیڈ کچھ دیر بیٹھ کر اپنی بیٹی سے بات نہیں کریں گے؟ آئلہ نے ان کا ہاتھ تھام کر روکتے اپنے پاس بٹھا لیا تھا اور فاخرہ بیگم کو بھی باہر سے اپنے پاس بلوا لیا تھا۔ زیان جو آئلہ کے ڈسچارج کی کچھ فارمیلٹیز پوری کرنے گیا تھا، واپس آتے ہی اندر کا خوبصورت منظر دیکھ وہ دل سے مسکرا دیا تھا۔ ہاسپٹل میں اس دن ملاقات کے بعد حشام سے منہا کا ایک بار بھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ منہا 3 دنوں سے حشام کا انتظار کر رہی تھی، مگر آج تیسرا دن بھی آدھے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ منہا کے چہرے سے اس کی فکر اور اداسی سب گھر والوں کو صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بھابھی جان، اس طرح اداس رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، حشام بھائی کو منانے کی کوشش تو کریں نا۔ منہا پریشانی کے عالم میں لان میں ٹہل رہی تھی جب امبر، امشا اور بسمہ اس کے پاس آتے بولی، کی تھی کوشش میں نے اس دن، مگر وہ بس سخت ناراض ہیں۔ حشام کا اس دن والا رویہ یاد آتے ہی منہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ او مائی کیوٹ بھابھی، آپ اتنا پریشان مت ہوں، حشام بھائی آپ جیسی اتنی پیاری بیوی سے زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتے۔ امبر آپی، آپ تو ویسے ہی اتنے ایکسپرٹ ہیں، کبھی ولید بھائی کو زیادہ دیر ناراض نہیں رہنے دیتی، آپ ہی بتا دیں بھابھی کو اچھے آئیڈیاز۔ حشام کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال رکھیں، اس کے کہنے سے پہلے اس کا ہر کام کر دیں، اچھے سے تیار ہو کر اس کے سامنے جائے، بہت سارا پیار جتائے، لکھ کر دیتی ہوں۔ حشام تو کیا، کوئی پتھر سے پتھر انسان پگھل سکتا ہے، حشام تو تم سے محبت بھی بہت کرتا ہے، زیادہ دیر اپنا غصہ اور ناراضگی برقرار نہیں رکھ پائے گا، مگر وہ تو گھر آ ہی نہیں رہے، میں یہ سب کیسے کروں؟ منہا کے معصوم سے جواب پر وہ تینیں مسکرا دی تھی، جو حشام کے منانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی۔ اتنے میں ہی گیٹ پر حشام کی گاڑی کا ہارن بجا تھا اور کچھ ہی سیکنڈ میں اس کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی تھی۔ حشام کو دیکھ کر منہا کے اندر خوشی کی لہر دوڑنے کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی بری طرح دھڑکا تھا۔ وہ دیکھو، ادھر تم نے اپنے پیا کو یاد کیا، ادھر وہ پہنچ بھی گئے، اب جاؤ اور منا لو اپنے روٹھے محبوب کو۔ حشام اندر جا چکا تھا، جبکہ حشام کو دور سے ہی دیکھ کر ڈر اور گھبراہٹ کے مارے منہا کی ہتھیلیاں بھیگ چکی تھی۔ مجھے ان سے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ منہا کی بات پر ان تینوں نے اپنا ماتھا پیٹ لیا تھا، جو پہلے اس کو نہ آنے پر پریشان ہو رہی تھی، اب اس کے سامنے جانے سے ڈر رہی تھی۔ منہا نے کانپتی ٹانگوں سے کمرے میں قدم رکھا تھا۔ حشام ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے فون پر بات کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کفلنگز کھول بھی رہا تھا اور کسی سے بات کرنے میں بزی تھا، جس میں فون پر بات کرنے کی وجہ سے اسے تھوڑی پرابلم ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی ڈھیر ساری ہمت اکٹھی کرتے حشام کی جانب بڑھی تھی۔ حشام اس کے قریب آنے پر بھی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوا تھا۔ منہا نے جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھایا، حشام نے فوراً چھٹکتا رخ موڑ گیا، اگر پھر بھی ہمت نہ ہارتے منہا وارڈروب کی جانب بڑھی تھی اور اپنی پسند سے حشام کے لیے ایک ڈریس سلیکٹ کر کے بیڈ پر رکھ دیا تھا۔ حشام فون بند کرتے منہا کے نکالے گئے ڈریس کو صاف نظر انداز کرتے وارڈروب سے اپنا دوسرا ڈریس نکالتا واش روم کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یہ سب یہیں ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے بعد بھی پورا دن ایسے ہی چلتا رہا۔
मिन्हा शाम का जो भी काम करती वो उसे साफ इग्नोर करते या झटकते आगे बढ़ जाता। मिन्हा को समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्या करे जो हशाम से माफ कर दे, क्योंकि ना वो उससे बात करने को तैयार था, ना उसके हाथ से कोई काम करवा रहा था, ऊपर से उसकी जानिब देखने से भी गुरेजा था। मिन्हा को किसी को भी मनाने की आदत नहीं रही थी। उसकी लाइफ में तो हमेशा पापा थे और आयला ही थी, जो दोनों ही कभी उससे नाराज नहीं होते थे। हमेशा ही उन दोनों से नाराज होकर अपने नखरे उठपाती थी, इसलिए उसे ये मनाने टाइप का ऐसा कोई तजुर्बा नहीं रहा था। हशाम के मुसलसल इग्नोर करने पर अब मिन्हा भी दिल ही दिल में उससे नाराज हो चुकी थी। वो जानती थी कि उसकी गलती है, मगर जिस तरह हशाम उसकी जानिब एक निगाह गलत भी नहीं डाल रहा, ये बात मिन्हा के लिए ज्यादा तकलीफ का बात थी। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि हशाम गर्दीजे का ध्यान उसकी जानिब ना होकर भी उस पर ही था। वो बस उसे उसकी संगीन गलती का एहसास दिलाने के लिए सब कर रहा था, वरना मिन्हा से दूर रहना उसके लिए नामुमकिन था। डिनर के बाद सब लोग ड्राइंग रूम में मौजूद कुछ गपियों के दौरान चाय से लुत्फानंदोज हो रहे थे। मिन्हा नोट कर रही थी कि हशाम सबसे हंसकर बात कर रहा है, सिर्फ उसी से बात नहीं कर रहा। ये बात जैसे मिन्हा जैसी हसास लड़की को अच्छा हादसा हर्ट कर रही थी। वो पूरी दुनिया की इग्नोरेंस बर्दाश्त कर सकती थी, सिवाय इस एक शख्स के, क्योंकि उसके लिए हशाम ही उसकी पूरी दुनिया था। मिन्हा मजीद ये सब बर्दाश्त ना करते हुए वहां से उठ गई थी। ड्राइंग रूम से निकलते हशाम की नजरों ने दूर तक मिन्हा का पीछा किया था। बस बहुत हो गया, अब मजीद मेरी बेटी को सताने की जरूरत नहीं है। उसे अच्छी तरह से अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम्हारी चंद दिनों की नाराजगी से देखो कितना सा मुंह निकल आया है उसका। शाइस्ता बेगम हशाम को उसके रवैये पर सर्जिश करते बोली, जिस पर हशाम सिर्फ मुस्कुरा दिया था। और कुछ देर मजीद वहां बैठने के बाद वो भी अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था, मगर कमरा उसे बिल्कुल खाली मिला था। मिन्हा कहीं मौजूद ही नहीं थी। हशाम कुछ देर खामोशी से उसका वेट करने लगा। जब मजीद 1 घंटा गुजर जाने के बावजूद भी वो ना आई, तो हशाम ने मोबाइल उठाकर उसको मैसेज करते फौरन रूम में आने को कहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 15 मिनट गुजर जाने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं आया था। हशाम ने कुछ सोचते एक बार फिर मैसेज किया था, जिसमें साथ छोटी सी धमकी भी दी गई थी, अगले 10 मिनट में तुम मुझे रूम में चाहिए, वरना मेरा तरीका तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। हशाम का नेक्स्ट मैसेज देख मिन्हा का दिल जोर से धड़कने लगा था। अब क्या प्रॉब्लम है? 3 दिनों से जब मैं पीछे भाग रही हूँ तो मुसलसल इग्नोर कर रहे हैं, और अब अचानक फिर क्या हो गया? सड़ियल पुलिस वाले को नहीं जाऊंगी मैं भी। वैसे भी मैं रमशा लोगों के साथ मौजूद हूँ, कुछ नहीं करेंगे वो। इन्हा ने अपने दिल को अच्छे से समझाते जवाब दिया था, मुझे आपके रूम में नहीं आना और न ही आपसे बात करनी है। जो मर्जी करना है आप कर लें। इन्हा उसके रवा रखे रवैये का बदला लेने के लिए मुकम्मल तैयार थी और हशाम की सब कजन्स के दरमियान बैठी खुद को बहुत सिक्योर फील कर रही थी। इन्हा लोग को लगा था उसका मैसेज देख जरूर आगे से हशाम का कोई गुस्से भरा मैसेज आएगा, मगर 15 मिनट गुजर जाने के बावजूद उस तरफ से खामोशी छाई देख मिन्हा काफी हैरान हुई थी। उसकी हैरत घबराहट में उस वक्त बदली जब हशाम धाड़ से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ था। हशाम को गुस्से से मिन्हा की जानिब बढ़ता देख सबने शरारती अंदाज में हंसते हुए आंखों पर हाथ रख लिया था। मिन्हा उन सब की हरकत पर ठीक से हैरान भी नहीं हो पाई थी कि अगले ही लम्हे हशाम उसको बाहों में भरता वहां से निकल आया था। हशाम के इस अमल पर मिन्हा शर्म के मारे इतनी लाल हो चुकी थी, ऐसा लगता था कि उसके जिस्म का सारा खून चेहरे पर सिमट आया। हशाम, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। मिन्हा ने खुद को हशाम के मजबूत हिस्सा से छुड़वाने की पूरी कोशिश की थी, मगर उसकी मजबूत गिरफ्त के आगे नाकाम रही थी। आराम से समझ नहीं आती ना तुम्हें मेरी बात? रूम में क्यों नहीं आ रही थी तुम? हशाम मिन्हा को रूम के वसत में लाकर उतारते शोलाबार नजरों से उसकी जानिब देखते हुए बोला था, जब आपने मेरी तरफ देखना भी नहीं है, मुझसे बात भी नहीं करनी, तो मैं क्या करूं यहाँ आकर? हशाम को वो सर झुकाए बोली। इतनी प्यारी लगी थी कि दिल चाहता कि उसे खींच कर हमेशा हमेशा के लिए अपने सीने में कैद कर ले, लेकिन इस वक्त वो इतनी जल्दी मिन्हा को माफ कर देने के मूड में नहीं था। और अगर खुद पर उसका एतबार ना करने और वीडियो में बोली जाने वाली हर बात माफ कर भी देता, लेकिन मिन्हा को खुद को खतरे के मुंह में ढकेलने वाली बात नहीं भूल सकता था। मगर जो भी था, शायद नाराजगी के बावजूद भी उसे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मिन्हा की तलब हो रही थी। वो उसे अपने पास देखना चाहता था, अपने करीब। बात नहीं करनी, मगर तुम मेरी बीवी हो, खिदमत तो कर सकती हो ना मेरी। सर दबाओ मेरा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मिन्हा जो हशाम की नजरों से घबराकर बेड पर जा बैठी थी, हशाम उसके पास आकर उसकी गोद में सरकते बेड पर लेट गया था। इतने दिन मुसलसल रफीक नियाजी के केस में बिजी होकर वो पिछली कई रातें सो भी नहीं पाया था, इसलिए आज जाने अजीज बीवी के करीब रहकर पुरसकून नींद लेना चाहता था।
हशाम की हरकत पर मिन्हा का दिल उछल कर हलक में आया था, मगर हशाम को इस तरह वापस अपने साथ नॉर्मल होता देख मिन्हा खुश होती अपनी नर्म और नाजुक मुलायम हाथों से हशाम के सर का मसाज करने लगी थी। मिन्हा जिस महारत के साथ उसका मसाज करती अपने हाथों की नरमाहट से उसे सुकून पहुंचा रही थी, हशाम के सर पर एक सरूर सा छाने लगा था जो उसके बहुत मुश्किल से सुलाए जज्बात में एक बार फिर चिंगारी भर चुका था। हशाम अपने जज्बात पर काबू पाते न जाने कितनी देर एक जगह पर साकत लेटा रहा था। मिन्हा काफी देर से हशाम को एक ही जगह साकत लेटा देख समझी थी कि शायद वो सो चुका है, इसलिए वो फुर्सत और आराम से हशाम के दिलकश नकुश को बारफ्तगी से देखती अपनी आंखों में बसाने लगी थी। हशाम मिन्हा का हाथ रुकता और अपने चेहरे पर उसकी नजरों की तपिश महसूस कर चुका था, मगर जानबूझकर वैसे ही लेटा रहा था। हशाम की जानिब देखते एक प्यारी सी मुस्कान ने मिन्हा के होठों का अहाता किया हुआ था। मिन्हा को हशाम की कुशादा पेशानी और खड़ी मगरूर नाक बहुत पसंद थी। आज जब हशाम हर डर और खौफ को पीछे छोड़ता मुकम्मल तौर पर उसका हो चुका था, तो मिन्हा भी उस पर मुकम्मल अपना हक समझते हाथ बढ़ाकर बहुत ही मोहतात और मोहब्बत भरे अंदाज में पहले उसकी पेशानी और फिर उसके नाक को छूने लगी थी। उसे हशाम के चेहरे पर ये दोनों चीजें बहुत पसंद थी। साथ ही उसको इस बात का भी डर था कि कहीं यह जाग ना जाए। मिन्हा न जाने कितने ही लम्हे हशाम को ऐसे देखने के बाद अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उसकी मगरूर नाक पर अपने होठों का लिम्स छोड़ने झुकी थी। उससे भी ज्यादा फुर्ती से हशाम ने अपना सर मिन्हा की गोद में हल्का सा ऊपर की जानिब सरका दिया था, जिसके नतीजे में मिन्हा के होठों ने नाक के बजाय सीधा हशाम के होठों को छुआ था। मिन्हा इस अचानक रोनुमा होने वाली अफ्तार पर करंट खाती पीछे हुई थी, लेकिन इसकी एक कोशिश नाकाम बनाते हशाम उसे वापस अपने ऊपर झुका चुका था और कुछ ही पलों में मिन्हा को अपने जज्बात की शिद्दत से अच्छी तरह रोशनास करवाते चकराने पर मजबूर कर दिया था। मिन्हा बहुत मुश्किल से अपना आप उसकी मजबूत गिरफ्त से छुड़वाते पीछे हटी थी। आप बहुत चीटर हैं, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। मिन्हा अपना हुलिया दुरुस्त करती बेकाबू होती धड़कनों को कंट्रोल करती खिड़की के पास जा खड़ी हुई थी। हशाम की चंद सेकंड्स की कुर्बत ने उसके होश उड़ा कर रख दिए थे। हशाम मैरून फ्रॉक में मलबूस ब्लैक शॉल कंधों की गिर लपेटे बालों को जूड़े में कैद किए शर्मो हया से सुर्ख होते मिन्ना की हालत देख चाहने के बावजूद भी अपना कहका नहीं रोक पाया था। तो मेरी नाजुक हिरनी, तुम्हें किसने कहा था सोए शेर के इतने करीब आकर उससे पछाड़ने की? शामी अपनी जगह से उठता मिन्हा के करीब आया था। एसपी साहब प्लीज वहीं रुक जाए, मेरे करीब आने की जरूरत नहीं है। आप पहले ही बिला वजह मुझसे अच्छा खासा फ्री हो चुके, की बार अच्छा नहीं होगा। उंगली उठाकर धमकी देती वो हशाम को इतनी प्यारी लगी थी कि हशाम खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पाया था। हशाम खिड़की के साथ चिपककर सुकड़ी सिमटी खिड़की खड़ी मिन्हा के इर्द गिर्द अपने बाजू की आनी बाढ़ बनाकर उसे अपने मजबूत हिसार में मुकीद करते उसके कान के करीब झुका था। स्वीट हार्ट, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं, ये तो सिर्फ तुम्हारे प्यार का जवाब दिया था मैंने। अभी से घबरा गए? जब मैं वाकई प्यार करने पर आया तब क्या होगा तुम्हारा? मिन्हा की बात पर हशाम की बात पर मिन्हा की सांसों का शोर बढ़ा था। मिन्हा, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया। तुम सोच भी नहीं सकती कि वो कितना घटिया शख्स है। तुम बिना सोचे समझे उसके पास चली गई। अगर मैं वहां टाइम पर ना पहुंचता और तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देता वो तो। जब उन लोगों ने मुझे आपके हवाले से धमकी दी तो मैं कुछ सोच ही नहीं पाई। जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए सांसों की जरूरत है, इसी तरह मेरे जिंदा रहने के लिए आप जरूरी हैं। मैं बहुत डर गई थी। इस वक्त मेरे सोचने समझने की सलाहियतें खत्म हो गई थी। मैं अपनी गलती पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं। मुझे आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए था। क्या आप इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर सकते हैं? मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। हशाम चाहने के बावजूद भी अपने दिल को मजीद कठोर नहीं रख पाया था और खुले दिल से मिन्हा को माफ करते उसे अपने सीने में भींच लिया था। आयला, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही तुम मुझे? जैन आयला को मुंह फुलाकर दूसरी जानिब रुख मोड़ कर बैठे देख थोड़े तेज लहजे में बोला था, क्योंकि वो उसकी पूछी किसी भी बात का जवाब ही नहीं दे रही थी। क्योंकि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी भी है। तुम जाओ अपनी मीटिंग से अटेंड करो, मेरी क्या परवाह है तुम्हें? मैं पड़ी रहूं यहाँ बिस्तर पर, तुम वहां जाकर खूबसूरत लड़कियां देखो। जैन पिछले 4 दिनों से साय की तरह आयला के साथ रहा था। अब आयला काफी हद तक रिकवर कर चुकी थी, मगर जैन की जानिब से उसे अभी भी बिस्तर से पैर नीचे रखने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। आज किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग के सिलसिले में जैन कुछ घंटों के लिए आयला से इजाजत लेकर ही ऑफिस गया था, मगर उसके थोड़ी देर लेट हो जाने की वजह से अब आयला का मूड अच्छा खासा बिगड़ चुका था। आयला की बात सुनते जैन कहका लगाते उसके पास आ बैठा था। यार, मुझे लगता है अगर मैं बूढ़ा भी हो जाऊंगा ना
تم تب بھی مجھے ایسے ہی لڑکیوں کے تانے دو گی. اب اگر لڑکیاں میری دیوانی ہو جاتی ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ زیان آئلہ کی پھولی ہوئی گال کھینچتے اسے مزید چڑھاتے ہوئے بولا تھا. اور خبردار جو اس خوبصورت لڑکی کے علاوہ کسی اور کی جانب دیکھا تو. آئلہ زیان کی ٹائی کھینچ کر اپنے قریب کرتی وارننگ دیتے ہوئے بولی. اس حسین لڑکی نے ہی تو مجھے اپنی اداؤں سے اتنا گھائل کر دیا ہے کہ میں اسے ہی نظر ہٹانے کے قابل نہیں رہا. زیان نے لیمن کلر کے شفون کے نفیس سے ڈریس کے اوپر پرپل دوپٹہ اوڑھے بیٹھی اپنے دل میں بستی لڑکی کی جانب محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا. تمہارے لیے ایک گڈ نیوز ہے. ابھی ڈاکٹر سے مل کر آ رہا ہوں. تمہاری رپورٹس کے مطابق تم 80% ریکور کر چکی ہو اور ان میڈیسنز کی مدد سے کچھ ہی دنوں تک مکمل ٹھیک ہو جاؤ گی. اب تم اپنی مرضی سے چل پھر سکتی ہو. زیان کی بات پر آئلہ کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا تھا. اتنی بے احتیاطی بھی نہیں کرنی. آرام سے چلو گی تم, وہ بھی میرے ساتھ. اگر تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے دوبارہ تمہیں تھکاوٹ ہوئی یا ذرا سا بھی تمہارے سر میں درد ہوا تو میں نے تمہیں واپس بیٹھ سے ہلنے نہیں دینا. زیان کے غصہ کرنے پر آئلہ فوراً شریک بنی تھی. جانتی تھی کہ زیان جو کہہ رہا تھا وہ کر بھی سکتا تھا. اوکے سوری, تم غصہ کرو گے تب بھی میرے سر میں درد ہو سکتا ہے. آئلہ زیان کے قریب ہوتی اس کے گلے میں باہیں ڈالی بولی. ریئلی؟ تو کوئی پرابلم نہیں, میں بے پناہ پیار دینے کے لیے بھی تیار ہوں. تم بھول رہے ہو شاید, ہم باہر جا رہے ہیں. آئلہ زیان کو پٹی سے اترتا دیکھ فوراً اس سے دور ہوئی تھی. میری جان, کچھ دیر مزید موجے کر لو. کچھ دنوں تک آنا تو تمہیں ان باہوں میں ہی ہے. زیان نے ولولانہ نظروں سے آئلہ کی جانب دیکھتے اس کو حصار میں لیے روم سے باہر نکل آیا تھا. ہمیشہ سے جیسے کہا جاتا ہے کہ برے کاموں کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے, شہباز خان اور رفیق نیازی کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا تھا. شہباز خان کی طرح رفیق نیازی بھی بہت ہاتھ پیر مارنے کے باوجود اوپر والے کی پکڑ سے خود کو بچا نہیں پائے تھے. وہ ظلم و ستم کا بازار گرم رکھنے والے زمینی خدا اپنے آپ کو فرعون سمجھ بیٹھے تھے, لیکن اپنی طاقت کے ذم میں فرعون کا انجام بھول بیٹھے تھے. لیکن جب اوپر بیٹھی ہستی اپنے ظالموں کی رسی کھینچنے پر آتی ہے تو وہ تکلیف سے بلبلا اٹھتے, مگر تب ان کے پاس خود کو بچانے کا کوئی راستہ نہیں بچتا. شہباز خان کے کیے کی سزا اس کی بے گناہ بیٹی کو بھی مل سکتی تھی, مگر اللہ تعالیٰ نے شام کو کسی فرشتے کی طرح منہا کی زندگی میں بھیج دیا تھا, جس نے منہا کو ہر خطرے سے بچا کر محبت اور خوشیوں بھری زندگی دی تھی. شہباز خان اور رفیق نیازی کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی تھی. منہا اپنے بابا کے حوالے سے ایسی خبر سن کر بہت روئی تھی, لیکن شام نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اسے بہت محبت سے سمیٹ لیا تھا. زیان کی بے پناہ محبت نے آئلہ کی ہر محرومی دور کر دی تھی, جس پر وہ دل سے اپنے رب کی شکر گزار تھی, جس نے اسے غلط راستوں پر بھٹکنے سے بچا کر میر زیان حیدر جیسے شخص کو اس کی زندگی میں بھیج کر اس کی زندگی کو مہکا دیا تھا. وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ اپنی اس نئی حسین زندگی کے سفر میں بہت خوش تھے اور آگے زندگی میں آنے والی کسی بھی مشکل سے مل کر لڑنے کے لیے تیار تھے, کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں بڑی سے بڑی آزمائش کا وجود زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا.